قادریت قادری ہمیں اٹھا قدر خود قادر قدرت کے واسطے خدایا ذات بنی اور اتفاق یہ ہے کہ کل صبح جمعہ سے پہلے گیا نماز پڑھنے کے بعد اور تقریر کی اور رات میں خود 10-20 کی فلائٹ پکڑ کے بریلی شریف آیا صبح کلاس کیا اس کے بعد ملکات پہنچا ہے یہ میری مختصر سی کہانی ہے جو میں آپ کے گوشت گزار کر دی ہے اگر آپ کا بھی کوئی استاد رسول اللہ کی اپنے استاد نے تو صحیح کی اور اچھا کر سکتے لوگ اس سے اچھا نہیں کر رہے یہ ہے کہ بھورے سے بھورے آپ نے سرائی اتنی کر رہے ہیں سرائی نکالتے تو کچھ ریپیٹ بھی مل جاتی ہے کچھ آسانی ہو جاتی ہے بہرحال مرتا کیا کرتا کے تحت میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں ذرا محبت کے ساتھ آپ تشریف فرمائیں مزید اور اظہار محبت کے لیے اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے مشترکہ خوشنصیبی ہے کہ اس وقت ہم سب عظمت مصطفیٰ کانفرنس بنام پیغام حق کانفرنس میں بیٹھے ہیں منبر رسول پر آپ دیکھ رہے ہیں کانپور کی عظیم شخصیات جو اپنی جگہ ہر ایک آفتاب اور محتاب کی حیثیت رکھتا ہے وہ سب تشریف فرما ہے ان کی چیزوں کی زیارت آپ بہت دیر سے کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا میرا اور آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین تو بولتے ضرور سے اور ہم سب کو مذہب اہل سنت جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی پر ہم سب کو زندہ رکھے قائم رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سے بولیے آمین اہل منبر کی آمین اگر اونچی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اقتدامی آمین بولتے ہیں مختلفی اللہ تعالیٰ سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ زندہ رکھے اور اسی کا خادم بنا کر ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے آپ سب بھی بولے آمین لفظ مسلک اعلیٰ حضرت کو نئی اصطلاح نہیں ہے آج مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے اسی ٹاپک پہ بولتے ہوئے جس کو جب سمجھنا ہے جیسے سمجھنا ہے جو سمجھنا الحمدللہ رب العالمین ہمیشہ سمجھانے کے لیے تیار ہے اتنا یاد رکھیے گا مسلک اعلیٰ حضرت عقائد کے باب میں ابو منصور ماتریدی کا سچا ترجمان ہے
اور فقہیات کے باب میں امام اعظم ابو حنیفہ کا سچا ترجمان ہے۔ زیادہ لمبی چوڑی بات کرنا میری عادت نہیں، کانپور سے لے کر کے کسی بھی پور تک چلے جائیے، چاہے کانپور ہے تو ناگپور ہو، رامپور ہو کہ بلاسپور ہو، کسی بھی پور تک چلے جائیے، کوئی ایک پور والا اپنی ساری کوششیں کرنے کے بعد قرآن کی زبان میں کہوں وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے مددگار، سپورٹر، معاون، سہایک سب کو بلا لے، اور اعلیٰ حضرت کی جو کتاب فتاوی رضویہ ہے یا میرے دیوان کی جو 1000 سے زائد تصنیفات، ان میں جو بھی منظر عام پہ آئی ہیں ان کو سب کو سامنے رکھ کے صرف ایک ایسا فتویٰ دکھا دے جس فتوے میں اعلیٰ حضرت میں عقیدے کے اعتبار سے مذہب اہل سنت کی مخالفت کی ہو اور عمل کے اعتبار سے امام اعظم کی مخالفت کی ہو، شہزاد اس کو انعام دینے کے لیے تیار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، آمد جامع و عالیہ، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی وستی کریا کریا، علم کا دریا علم کا دریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سمجھ گیا؟ یہ میری آپ کی مشترکہ خوشنصیبی ہے کہ ہم بڑا اچھا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اب جتنے آ ہی گئے ہیں اور سب اپنا دامن خالی لے کر کے آئے ہیں، میں بھی اپنا دامن خالی آیا ہوں، تو لاؤ اللہ کے نیک بندوں سے اور ان کی بارگاہوں سے اس دامن کو بھر لیا جائے۔ بھرنے کا سب سے آسان اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نبی آل نبی پہ محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ بڑے بابا سے بلند سارے لوگ اللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جتنے بھی درود نبی آل نبی پہ پڑھے جاتے ہیں سب اللہ کو پسند ہے، لیکن پر درودوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ درود اگر کوئی ہے تو وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس لیے کہ سرکار علیہ السلام نے ایک دن اپنے صحابہ سے فرمایا لا تصلوا علی الصلاۃ البطراء، اے میرے صحابہ مجھ پر انکمپلیٹ، ادھورا، آدھا، اسمپور درود نہ پڑھا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ ما ہی الصلاۃ البطراء، سرکار یہ بتائیں یہ آدھا درود کیا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تقولون اللہم صلی علی محمد وتمسکون، تم اتنا کہو اللہم صلی علی محمد اور اس کے بعد اپنی زبان کو بند کر لو۔ توجہ فرمائیے، میری طرف خاص توجہ فرمائے، حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث کو دل سے سننا ہر ایک امتی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور آپ تو الحمدللہ میرے خاص اپنے ہیں اور آپ کی ممبر کی آپ جان ہے، اس معنی کر کہ آپ بولیں گے تو دوسرے بھی بولتے چلے جائیں گے۔ پہلے آواز کرنے بنا محبت سے بول جائیں، اس سے تھوڑا سا رشتہ مضبوط کر لیں گے، رشتہ ٹوٹتا ہے تو پھر مجلس کے اندر جوش ختم ہونے لگتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تم اتنا کہو اللہم صلی علی محمد وتمسکون اور اس کے بعد اپنی زبان کو بند کر لو۔ صحابہ نے کہا پھر کیا کرے؟ میرے نبی نے فرمایا تقولون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پہلے کہو اللہم صلی علی محمد اور اس کے بعد وعلی آل محمد، اس لیے کہ سرکار کے درود کے ساتھ آل محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد پر درود پڑھ لیا جاتا ہے، اللہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے، اس کو بھی قبول فرما لیا کرتا ہے۔ ایسے سردہ لوگوں کے بیچ میں گفتگو کر رہا ہوں، مجھے پورا ہے اگرچہ آپ اظہار نامی کریں تبھی مجھے رہتی ہے، اور سردہ لوگوں کی آواز کیسی ہونا چاہیے، اس کا انداز کیسا ہو، کیوں رضا آج میری سنی ہے۔ ابھی دوسرا مسئلہ ہے تو آپ کو یاد نہیں
یاد ہے تو خیال میں سمجھ پائے کیوں رضا آگ نبی سوری ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے آپ بھی گردان ہو جائیے محبت سے بولیے نا سبحان اللہ محبت سے بولے سبحان اللہ میں نے قرآن کی دو آیتیں پڑھی بھی اس لیے ہے کہ آپ کے جلسے کا عنوان بھی ہو پہلا ہے حضرت مصطفیٰ کانفرنس بنام پیغام حق میں دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں پہلی بات کیا ہے عظمت مصطفیٰ کانفرنس عظمت کا معنی بلندی عظمت کا معنی رفعت عظمت کا معنی رسپیکٹ عظمت کا معنی عزت عظمت کا معنی وقار ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وقار کس کا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وقار اللہ نے مصطفیٰ کو وقار دیا ہے یقیناً وقار دیا ہے آپ کہیں گے مولانا کوئی دلیل ہو تو گوشت گزار کرے میں کہوں گا سورہ فتح کی تلاوت کرے اللہ نے ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ذرا میری طرف توجہ کرنا سرکار علیہ السلام پر اترنے والا قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے تاکہ تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہو پہلے ایمان کا تذکرہ کیا گیا پہلے اللہ پر ایمان لاؤ رسول پاک پر ایمان لاؤ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھو آگے بولو محمد رسول اللہ پڑھو کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے اب اس کے بعد نماز کا مرتبہ نہیں آیا زکات کا مرتبہ نہیں آیا خیرات کا مرتبہ نہیں آیا حسنات کا مرتبہ نہیں آیا ریاضات کا مرتبہ نہیں آیا مجاہدات کا مرتبہ نہیں آیا ہم نے کہا قرآن پھر کیا کرے قرآن کہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ یہ قرآن کی آیت ان پر مذہبوں کے لیے سب سے بڑی گھڑی ان کے خلاف جو سرکار کو معاذ اللہ ایک قاصد اور ایسی کا درجہ دیتے ہیں بولیے معاذ اللہ آپ کہتے ہیں قرآن نے کہا ایمان والے ہو اللہ پر ایمان لاؤ رسول اللہ پر ایمان لاؤ اس کے بعد وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا یہ لاسٹ مرحلہ ہے یہ آخری درجہ ہے پہلے کرنا کیا ہے پہلے محمد عربی کی تعظیم کرنا ہے مصطفیٰ کا وقار رکھنا ہے محبت سے بولیے سبحان اللہ قرآن کہہ رہا ہے پہلے نبی پہ قرآن نے کہا پہلے خدا پر ایمان لاؤ رسول اللہ پر ایمان لاؤ اس کے بعد نماز کی طرف نہیں جانا ہے پہلے کرنا کیا ہے مصطفیٰ کی عظمت دل میں رکھنا ہے مصطفیٰ کا وقار دل میں رکھنا ہے مصطفیٰ کا پیار دل میں رکھنا ہے مصطفیٰ کی عزت دل میں رکھنا ہے جب عزت رسول دل کے اندر بیٹھ جائے تب قرآن کہتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اب ظہر بھی پڑھ لو عصر بھی پڑھ لو مغرب بھی پڑھ لو عشاء بھی پڑھ لو فجر بھی پڑھ لو اس لیے کہ عزت رسول کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتا ہے قبول فرما لیا کرتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مستقِ مصطفیٰ کانفرنس مستقِ اعلیٰ حضرت نعرے تکبیر پہلی بات کیا ہے عظمت مصطفیٰ ذرا غور کریں میری طرف مصطفیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا نیوک کیا ہوا چوائس کیا ہوا سرکار کا نام ہے مصطفیٰ آپ کا اسم وصفی ہے صفتی ہے اس یعنی خوبی والا نام جو ہے سرکار علیہ السلام کا ایک علم ذاتی محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے بولو یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں تو صحیح پہلا لفظ ہے عظمت ابھی عظمت پر بات کرتا ہوں لیکن لائی حدیث ذہن سے نہ نکل جائے پہلے مصطفیٰ کی بات کر دیتا ہوں سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ من ولد اسماعیل واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانہ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفیٰ من بنی ہاشم ذرا دیکھنا صحیح سرکار فرماتے ہیں اللہ نے چننے کی باری آئی تو تمہارے کانپور کا آدمی نہیں چنا جا رہا ہے یہ یا حسین کا صرف نعرہ لگانے والے یا حسن کے نعرے سے چلنے والے حضرت مصطفیٰ کریم کے تنہ تنہا فاطمہ کو بیٹی کہہ کے رقیہ سے چلنے والے ام کلثوم کا نام مٹانے والے حضرت زینب کا بوجھ رکھنے والے ان کو نہیں چنا جا رہا ہے چننے کی بات آئی ہے تو کس کو چنا گیا سرکار فرماتے ہیں اللہ نے چنا اسماعیل کی اولاد سے تو اللہ نے ابراہیم کی اولاد سے اسماعیل کو چن لیا ہے ایک ایک دوسرے پر ایک ایک جملے
بولنے پر سبحان اللہ کی صدا بلند ہو. تب حدیث کا ترجمہ کرو. کیا کہا میرے نبی نے؟ ان اللہ اصطفیٰ من ذریۃ ابراہیم و اسماعیل. جب چننے کی باری آئی تو اللہ نے حضرت ابراہیم کی اولاد سے اسماعیل کو چن لیا. بولو سبحان اللہ. چن لیا. کس کو چنا؟ اسماعیل کو چنا. اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو چنا. کنانہ کی اولاد سے قریش کو چنا. قریش کی اولاد سے بنو ہاشم کو چنا. بنو ہاشم کی اولاد سے سرکار فرماتے اللہ نے ان سے چن لیا ہے. یہاں ایک چوائس نہیں ہے. چوائس پر چوائس، چوائس پر چوائس، چوائس پر چوائس، انتخاب پر انتخاب. میں نے کہا سرکار کا کتنی بار انتخاب ہوا. پہلے ابراہیم کو چنا، ابراہیم سے اسماعیل کو چنا، اسماعیل سے کنانہ کو چنا، کنانہ سے قریش کو چنا، قریش سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم مدینے کے تاجدار کو چن لیا. جب بریلی کا امام دیکھتا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ ذات ہوئی انتخاب، مصطفیٰ تم پہ کرو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، نعرے تکبیر. آپ کو بیدار ہو رہا ہو جو ہے بہت دب رہا سبحان اللہ تو بولیے اور محبت سے بولے. عظمت مصطفیٰ. پھر عظمت پہ پلٹتے ہیں، پھر عظمت پہ پلٹتے ہیں. بس اب کسی کو کچھ گیان دینے کی ضرورت نہیں. کافی توجہ فرمائیں. عظمت، عظمت کا معنی بلندی. اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو عظمت عطا فرمائی. اونچا بولے گا. ایسی عظمت عطا فرمائی کہ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم نے تو محبوب کرے رہے تیرے ذکر کو بلند کیا. اب کانپور کا کوئی بولے یا نہ بولے، ہم جیسا مولوی تقریر کرے یا نہ کرے، کوئی آ کر کے عظمت بیان کرے یا نہ کرے، فرشتوں کی زبان کھلے یا نہ کھلے، اس کے بعد جنات بولے یا نہ بولے، انسان بولے یا نہ بولے، رب کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. پتا چلا مصطفیٰ کے ذکر کی بلندی کے لیے کسی دنیا دار کی ضرورت نہیں ہے. ان کا پروردگار ہی ان کے لیے کافی ہے. قرآن کی یہ آیت ان کے خلاف کہتے ہیں ہم جیسے بشر، ہم جیسے بشر. میں نے کہا کہ تیری ذات میرے نبی کی ذات کی طرح کیا ہوگی جب تیری بات نبی کے بات کی طرح نہیں ہو سکتی. تیری ذات نبی کے ذات کی طرح کیسے ہو پائے؟ اور پیچھے جائیے. مجھے معلوم ہے اب آپ مجھے دعوت دینے والے نہیں اور مجھے اس کی چاہت بھی نہیں، مگر تھوڑا بات تو آئیے. جب آئے تو اجازت محبت ہو جائے. مالک صاحب ذرا غور فرمائیے گا، محبت سے بولیے سبحان اللہ. بات عظمت کی چل رہی ہے. آؤ میرے نبی کی عظمت کیا ہے ذرا اس پر غور کریں. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی بیٹھے ہیں جن کو زمانہ سلمان فارسی کہتا ہے. محبت سے بولیے کون ہے سلمان فارسی؟ یہ وہی سلمان فارسی ہے. ایک دن جا رہے تھے راستے میں، ایک اور تھے، ان کا نام تھا ابن کرا. دونوں چل رہے تھے. اچانک کیا دیکھا؟ ایک بندہ آ رہا ہے، حبشی النسل ہے، کالا کلوٹا ہے، رنگ بدلا ہوا ہے. قریب آیا، ہاتھ دیکھا تو کٹا تھا. کٹا ہوا ہاتھ لے کر کے جا رہا ہے. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے. اب معاملہ کیا تھا؟ کسی اور کا دور نہیں، شیر خدا مولا کائنات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی خاتون جنت کے شوہر حضرت
हसनैन के बाबा हजरत मौलाए कायनात असदुल्लाह गालिब मौला कुल्लिल मुस्लिमीन हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम है। आपका दौरे खिलाफत है। एक हबशी गुलाम लाया गया, कहा गया हुजूर इसने चोरी की है। आपने करीब बुलाया, बुलाकर फरमाया तुमने चोरी की है? कहने लगा सरकार झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ मैंने चोरी की है। आपने कुरान की आयत पढ़ी वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहुमा, चोर चोरनी के हाथ काट दो। हाथ काट दिया गया है। कटा हुआ हाथ लेकर के गया। सलमान फारसी इब्ने करा से मुलाकात हुई, पूछा मन कता यदक, ए भैया तेरा हाथ किसने काट दिया? सीधा सा जवाब था कि वो कह देता कता यदिया या कता यदि अली इब्न अबी तालिब, मेरा हाथ अली ने काटा है मगर नाम नहीं ले रहा है, इसलिए कि अली से प्यार था, इसलिए कि अली से मोहब्बत थी, इसलिए कि अली से प्यार करता था, उसने नाम नहीं लिया। कहा पूछना चाहते हो मेरा हाथ किसने काटा है? कहा बताओ। कहा मेरा हाथ यासूबुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन खतानुर रसूल ज़ौजुल बतूल, मेरा हाथ जिसने काटा है जमाना उसको मुसलमानों का बादशाह कहता है, ईमान वालों का अमीर कहता है, खातूने जन्नत मखदूमे कायनात का शौहर कहता है और जनाबे रसूल अकरम का दामाद कहता है। जिंदाबाद। मैं जिनकी हदीस सुनाने जा रहा हूँ रिवायत कर दिया सलमान फारसी, तो पहले ये तो बता दूं कि इनका रिश्ता अली से कितना हो। गए हजरत अली के पास सलाम किया, हुजूर बात क्या है? फरमाया क्या? कहा कि आपने किसी का हाथ काटा था? बोले मैंने शरीयत पे अमल करते हुए कटवा दिया था। आपकी बड़ी तारीफ करता। हजरत अली है, अली कासिम विलायत भी है और आला हजरत का जुमला बोलूं तो पसीने जिलानो डार भी है। समझ गए? तवज्जो फरमाना। हजरत अली ने कहा बुला लाओ। हजरत अली की बारगाह में जब लाया गया तो पंजा उसके कटे हाथ से मिलाया, कपड़ा डाला, जो दुआ की थी वो की थी, मगर मैं उसको ज़बाने हाल से ताबीर कर रहा हूँ। अली ने हाथ उठाकर गोया ज़बाने हाल से ये कहा मौला हाथ काटा है ये शरीयत का तकाज़ा। कर लीजिएगा, फायदा देगा कहीं ना कहीं। कहा अली हजरत अली कह रहे मौला ये मैंने हाथ काट दिया, वसारी को वसारी का तू ये तेरी शरीयत है, शरीयत का तकाजा है, लेकिन मौला शरीयत का तकाजा तो पूरा हो गया लेकिन मोहब्बत का तकाजा बाकी है, मोहब्बत का तकाजा बाकी है। अली की दुआ मुकम्मल नहीं हुई, अभी कंप्लीट नहीं हुई। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कपड़ा फाड़ दिया था, ऊपर से रुमाल डाल दिया, गैर से आवाज आती है अली कपड़ा हटा, अली कपड़ा हटा। हजरत अली ने कपड़ा हटाया, अब हाथ कटा नहीं था, जुड़ा हुआ था। मैंने कहा ये अली की बारगाह है, अगर इस बारगाह से इंसान जुड़ता है शरीयत का तकाजा पूरा करके जहन्नम से बचा भी दिया जाता है और हाथ को छोड़कर मोहब्बत का तकाजा पूरा करके उसका हुस्न भी अदा कर दिया जाता है। ये अली की बारगाह है जिससे जुड़ने के बाद इंसान यहाँ भी कामयाब है वहां भी। सलमान फारसी की सुनाने और थोड़ा सा करीब करूं तो आपको बड़े किताब है जज़ाकुल्लाह आकुफा बेदीवारी खतमन मरबूबा। ये किसी तुम्हारे अपने से किसी के बाप ने नहीं, ये हुज्जतुल इस्लाम के वालिद आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान ने लिखी है। उसी की हदीस सुना रहा हूं। हजरत सलमान फारसी सरकार की बारगाह में कहते हाबत जिब्रील, मेरे नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आ गए। पूछा बोलो कौन आए? सैयदुल मलाइका आए, जिब्रील अमीन आए। अब अगर आज के दौर में हजरत जिब्रील की शान में कोई तौहीद करे तो उसको कुरान की आयत सुना देना, कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़लहु अला कल्बिका बिइज़निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुशरा। और कोई मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही पढ़ते चले जाएंगे। जिब्रील का दुश्मन
در حقیقت یہودیوں کا پکا دوست اور بھائی ہے. کیا کہا انہوں نے؟ یہ بتاؤ تم پہ وحی کون لاتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جبریل. یہودی وہ جانبین کو نہیں مانتے، یہ جب بھی آئے ہیں عذاب لے کر کے آئے. تو آج کے دور میں اگر جبریل کے مرتبے پہ کوئی حملہ کرتا ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں، بس فیصلہ کر لینا، ڈائری ہو تو نام نوٹ کر لینا، کہنا سمجھ گئے ہیں شجاعت گڑھ کی سرزمین پر ایک اور یہودی بڑھ گیا ہے اور یہودیوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے. بس نام نکلو اتنا ہی کافی ہے، مزید کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ توفیق دینا یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں، میرے رب کے دستے قدرت میں ہے. سنی وہی بنتا ہے جس کو اللہ سنیت کی توفیق دیتا ہے. ہر ایک سنی نہیں بنتا. لوگ چیختے چلاتے ہیں یار یہ ایسے کر رہا ہے، میں نے کہا کرے گا، یقیناً کرے گا. اس لیے کہ انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ قرآن کا اٹوٹ فیصلہ ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں. رب جسے چاہتا ہے اسے سنیت کا تحفہ عطا فرما دیا کرتا ہے. سنیت ہر ایک کے تقدیر میں نہیں. کوئی کہے میں سنی نہیں ہوں، میں فلاں ہوں، میں نے کہا تو سنی ہو بھی نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ نے جن کو سنیوں کی سنیت کے لیے چن لیا ہے وہ تیرے جیسے ہوتے بھی نہیں. بات عظمت کی چل رہی ہے. حضرت جبریل آئے اور آنے کے بعد میرے نبی سے عرض کی ان ربک یقول، اے میرے آقا، اے سرکار دو عالم، اللہ ارشاد فرما رہا ہے. سارے لوگوں کی میری طرف توجہ ہے کہ نہیں؟ پیچھے والے ذرا ہاتھ اٹھا کر اپنے اظہار وجود کریں اور بتائیں کہ ہم بھی زندگی کے ساتھ سن رہے ہیں. ذرا آواز سب لوگ ملا کر سبحان اللہ کہیں. بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. میری آواز تو ہو جائے کہ آپ کی آواز کم سے کم تو 4 بلڈنگ تک چلی جائے تو میں سمجھوں گا کہ آپ پوری طریقے سے تیار ہیں. اب حدیث کا جملہ سنیے گا. حضرت جبریل آ کر کہہ رہے ہیں، بات عظمت مصطفیٰ کی چل رہی ہے. آنے کے بعد کہا کہ ان ربک یقول، آپ کا رب فرما رہا ہے. سب نہیں رب کہہ رہا ہے. غور فرمانا، اللہ ارشاد فرما رہا ہے. اور کیا کہنا اپنے محبوب سے؟ اللہ فرماتا ہے قد ختمت بک الانبیاء. اے جبریل جاؤ میرے محبوب سے جا کے کہہ دینا کہ میں نے تمہیں آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے. اگلا جملہ سنو. محبوب سے جا کے کہنا وما خلقت خلق اکرم علی منک. مخلوق تو بہت بنائی، 18,000 مخلوقات پیدا کیے مگر تیرے درجے کا میں نے کسی کو نہیں بنایا ہے. کہاں چلا جاتا ہے اپنے جیسا بشر کہنے والا؟ آج حدیث کا جواب کیا دے گا؟ تو خود رب کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے. وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيَّ مِنْكَ. اس سے زیادہ عزت و وقار والا میں نے کسی کو نہیں بنایا ہے. اگر اپنے نبی کی عظمت میں سیدھی آوازیں ہوگی تو پھر کہاں آوازیں نکالو گے؟ اعلیٰ حضرت تو کہہ کر گئے پہن میں زباں، بدن میں حجاب، تمہارے یہاں اٹھے بھی وہاں. جب سب کچھ نبی کے لیے ہے بھائی تو جان بھی تو نبی ہی کی ہے. قربان ہو جائے تو ہو جائے، ہم نے جانے سواری بھی تو مصطفیٰ ہی کے لیے. توجہ فرمائیے گا. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے کہا کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيَّ مِنْكَ. ابھی لفظ عظمت پر بات چل رہی ہے. اے میرے محبوب میں نے تجھ سے زیادہ عزت و وقار والا کسی کو نہیں بنایا ہے. اور عزت اور وقار کا ایک اور جملہ جوڑ رہا ہوں جو میرے سرکار فرماتے ہیں. رب نے کہا وَقَرَنْتُ اسْمَكَ مَعَ اسْمِي فَلَا أُذْكَرَ فِي مَوْضِعٍ حَتَّى تُذْكَرَ مَعِيَ. کہا محبوب میں نے تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ ایسے ضم کر لیا ہے، جوڑ لیا ہے، ایڈ کر دیا ہے. جہاں مجھے یاد کیا جائے گا وہاں تجھے بھی یاد کر دیا جائے گا. کوئی نماز ذکر مصطفیٰ سے خالی نہیں، کوئی اذان ذکر مصطفیٰ سے خالی نہیں، کوئی جلسہ ذکر مصطفیٰ سے خالی نہیں. امامیہ عالم برزخ بھی ذکر مصطفیٰ سے خالی نہیں، قبر بھی ذکر مصطفیٰ سے خالی نہیں، جنت بھی ذکر مصطفیٰ سے خالی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھو جب دنیا سے جا رہے تھے، بظاہر تشریف لے کر کے جا رہے تھے، حضرت شیش کو، اپنے بیٹے کو، لگتے جگر کو
फिसर अजीज को करीब बुलाया और कहा बेटा जब भी तू खुदा का जिक्र करे मुस्तफा का जिक्र जरूर करना। हजरत शीश कहने लगे ए मेरे अब्बा जान जरा ये बताएं खुदा का जिक्र तो समझ में आया लेकिन मुस्तफा का जिक्र क्यों? तब आपने जुमला इरशाद फरमाया जो हदीस की शक्ल में है जिसको तारीख में पूरी तरीके से सुरक्षित कर लिया गया। फरमाया गया हजरत मूसा कहते हैं समेतुल मलाइकता तस्कुरुहु फी कुल्ली साअतिहा। बेटा मैं हुक्म इसलिए दे रहा हूं कि तेरे बाप आदम ने लंबी जिंदगी गुजारी इस दुनिया के अंदर मगर कोई लम्हा मैंने ऐसा नहीं पाया जिस लम्हे में मदीने वाले का जिक्र फरिश्ते ना करते हो। इसलिए वसीयत करके जा रहा हूं जब भी खुदा का जिक्र करे तो मुस्तफा का जिक्र भी करते हो। सलाम कहते रब ने कहा वलकद खलक़तुद दुनिया व अहलहा लिउअर्रिफहुम करामतक अलैया व मंज़िलतक इंदी। महबूब मैंने दुनिया बनाई है 18,000 मखलूक बनाई मौला पाक परवरदिगार फरमा रहा है मेरा रब फरमा रहा है ए मेरे महबूब मैंने आसमान बनाए जमीन बनाई कायनात में बसने के लिए इंसान बनाए जिन्नात बनाए बशर बनाए हजर बनाए ये जितनी चीजें हैं ना कहा दुनिया और दुनिया वाली चीजें जितनी मैंने बनाई है ये किसी और मकसद के लिए नहीं। हालांकि अल्लाह तो गर्ज से पाक है अल्लाह तो मकसद से पाक है। मेरा जवाब भी सुन लिया होगा ऐ नबी आपकी खातिर बनाए दो जहां अपनी खातिर जो बनाया आप है। मैंने कहा ये खातिर ये सदका ये नहीं बल्कि आला हजरत फतावे रज़विया में फरमाते हैं अल्लाह फाइल मुख्तार है और फाइल मुख्तार का जो फेल होता है अगरचे खर्च के लिए ना हो लेकिन मसलिहत हिकमत जरूर होती है। हमने कहा मुस्तफा को बनाया इसमें मसलहत भी है और हिकमत भी है। मसलिहत और हिकमत ये है मुस्तफा पैदा किए गए हमें उनका उम्मती बना दिया गया और जो नबी को मानता जाएगा अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा। इसीलिए तो बरेली का इमाम कहता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। पीछे वाले जवाब दे तो आवाज पर निशान हो जाती नारे रिसालत अहमद मुस्तफा खान खैर महदरे आला हजरत रवाए है सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। आगे मेरे रब ने फरमाया वलकद खलक़तुद दुनिया व अहलहा लिउअर्रिफहुम करामतक अलैया व मंज़िलतक इंदी। ये मेरे महबूब मैंने दुनिया और दुनिया को इसलिए पैदा किया है लिउअर्रिफहुम ताकि उन्हें बताओ उन्हें पहचान कराओ उन्हें इंट्रोडक्शन कराओ उनको बताओ कि मेरी बारगाह में मेरे नजदीक मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है इज्जत क्या है मकाम क्या है रिस्पेक्ट क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कायनात को अगर पैदा कर रहा है तो मुस्तफा की इज्जत बताने के लिए मुस्तफा का वकार बताने के लिए मैंने पहले ही बोल दिया है के लिए यहाँ हिकमत और मसलिहत के तौर पे है गर्ज और मकसद के लिए नहीं है। अब तवज्जो फरमाना सरकार अलैहिस्सलाम के जिक्र को अल्लाह ने कितना बुलंद किया है। चलो मेराज की तरफ चलते हैं। सरकार फरमाते हैं ये हदीस भी आला हजरत ने तजदीद यकीन प्यारा नबी के सैयदुल मुरसलीन के अंदर जिक्र फरमाई है और किसके हवाले से इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी के हवाले से सुनन अबी दाऊद के अंदर जो हदीस पाक की बहुत बड़ी किताब है और कुरान पाक के बाद जो 6 किताबें हैं उनमें से ये एक किताब है उसके रेफरेंस से मैं बोल रहा हूँ। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लम्मा फरक़तु मिम्मा अमरनी
به اللہ تبارک و تعالی من امر السماوات. معراج کی رات رب نے کہا اے میرے محبوب آسمانوں کی سیر کر تو صحیح. سرکار فرماتے ہیں میں نے آسمانوں کو دیکھ لیا. دیکھنے کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں فقلت لربی. اس کے بعد میں نے اپنے رب سے گزارش کی ہے. ذرا بھیا میری طرف دیکھ دھیان سے. کیا کہا میرے رب نے اپنے رب سے؟ اللہ کے رسول اپنے رب سے عرض کرتے ہیں انہو لم یکن نبی قبلی الا وقد اکرمتہ. رب قدیر کی بارگاہ میں مصطفیٰ عرض کرتے ہیں مولا مجھ سے پہلے تو نے جتنے نبی بنائے ہیں ہر نبی کو الگ الگ رسپیکٹ دی ہے, الگ الگ وقار دیا ہے, الگ الگ عصمت دی ہے, الگ الگ رفعت دی ہے. اتخذت ابراہیم خلیلا. تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے. سبحان اللہ بولیے محبت کے ساتھ آواز سے. کیا کہا؟ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے. وکلمت موسیٰ تکلیما. تو نے موسیٰ کو خلیل بنایا ہے. وسخرت لداؤد الجبال. حضرت داؤد کے لیے تو نے پہاڑوں کو تابع کر دیا, ان کو قدرت دے دی ہے. وہ جہاں چاہتے جدھر چاہتے پہاڑ جیسی چیز کو لے کر کے چلے جاتے. آگے میرے سرکار ارشاد کرتے ہیں مولا وَلِ سُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَالشَّيَاطِينَ. تو نے ہواؤں کو اور جنات کو ہواؤں کو اور جنات کو ہواؤں کو اور جنات کو تابع کر دیا ہے. کس کے؟ لاجواب لوگوں کے سامنے ایک جواب دے دوں. پڑوسی ملک سے ایک اٹھا کنز ایمان پر اگر سن لیا ہو تو بعد میں سن لیجیے, نہیں سنا ہے تو اچھا. جب کہیں کچھ نہیں ملتا ہے تو پھر ادھر کو لڑی کو لڑکے والے کریں کہ جب اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں کچھ نہیں ملتا, کنز ایمان میں کچھ نہیں ملتا تو جو عقل میں آتا ہے وہی پڑھ دیتے ہیں. نہ تو تفسیر جلالین اٹھاتے ہیں, نہ تفسیر نصفی اٹھاتے ہیں, نہ درر منصور اٹھاتے ہیں, اور نہ ہی تفسیر کشاف اٹھاتے ہیں, نہ ابن کثیر اٹھاتے ہیں. تفسیروں کو دیکھتے نہیں, ترجمہ دیکھا اور فوراً بکواس شروع کر دی. میں نے کہا ہندوستان میں اردو زبان میں جو ترجمے کیے گئے ہیں ان ترجموں کے اندر جو اصح التفاسیر یعنی تفسیر میں اگر 10 قول ہے, اس کا یہ مطلب آیت کا, یہ مطلب آیت کا, یہ مطلب, اگر 10 مطلب ہے تو سارے مفسرین میں ان 10 مطلبوں میں سب سے اچھا مطلب جس کو کہا ہے اس کو اٹھائیے, پھر اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھتے چلے جائیے. ورنہ جہالت کا کوئی آدمی ایک آدمی بولا دنیا کا کتنا بھی بڑا مفتی لے کر آؤ اور اس سے جیت جاؤ گا وہ اس سے ہاتھ. لوگوں نے کہا یار تو بہت بڑا لگتا ہے, اس سے بڑا اس کا مطلب اس سے بڑا والا کوئی ہے ہی نہیں. بولے ہاں کیسے جیتے گا؟ بولے مفتی کہے گا بات میں کہوں گا نہیں سیوکاری نہیں, وہ کہے گا بات میں کہوں گا ایکسیپٹی نہیں. بولے کچھ دیر میں خود پریشان ہو کے چلا جائے. تو سجارپور میں بھی کچھ ایسے, آپ کے کانپور میں بھی کچھ ایسے ہو گئے. کانپور ہی نہیں ہندوستان میں بھی بہت سارے ایسے ہو گئے. ان کو سمجھاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مانیں گے. اب نہیں مانو گے تو مت مانو, اس لیے کہ جب عقل ہوتی ہے تو عقل آپ جانتے ہیں عقل میں پکڑ ہے, اور جب عقل میں پکڑ ہے تو یہاں پکڑے جاؤ یا وہاں پکڑے جاؤ, خود اپنا حال معلوم کرو. بات چل رہی ہے سرکار علیہ السلام کی عظمت کی. ابھی لفظ عظمت ہی پر بول رہا ہوں میں. سرکار علیہ السلام کہتے ہیں معراج کی رات میں نے رب سے عرض کی میرے مولا تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے, موسیٰ کو خلیل بنایا ہے, داؤد کے لیے پہاڑوں کو دے دیا, تابع کر دیا, سلیمان کے لیے ہوا اور جنات کو تابع کر دیا. اے پاک پروردگار وَأَحْيَيْتَ عِيسَى الْمَوْتَىٰ, تو نے حضرت عیسیٰ کے لیے مردوں کو زندہ کر دیا ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. اب اگلا جملہ ہے, یہ محبوب اور محب کی بات ہے. خبردار کوئی امتی اس طرح کی بات نہ بولے, یہ محبوب اور محب کی بات ہے. رب قدیر کی بارگاہ میں سرکار عرض کرتے ہیں فما جعلتنی, اے اللہ تو نے مجھے کیا دیا؟ ابراہیم خلیل, موسیٰ خلیل, داؤد خلیفۃ اللہ, سلیمان کے لیے تو نے ہواؤں اور جنات کو تابع کیا, عیسیٰ کو روح اللہ بنایا, ان کی وجہ سے مردوں کو زندہ کیا. مجھے کیا دیا؟ اب رب کے قدیر نے کیا فرمایا؟ جواب سن.
رب نے کہا اولیس اعطیتک افضل من ذلک کلہ. سبحان اللہ. خیال میں بولو کہ جو بول رہا ہوں تو صحیح بول رہا ہوں, سمجھ میں نہیں آیا بتا دو. رب قدیر نے فرمایا اولیس اعطیتک افضل من ذلک کلہ. پھر کہہ رہا ہوں کوئی سر پھرا کر یہ نہ کہے اس لیے کہ کچھ ایسے بھی چاہے کہتے ہوتے ان کو پتا ہی نہیں ہوتا. بولے اللہ نے کہا ہے تو قرآن میں دکھاؤ. میں نے کہا اس کو جو پتا ہی نہیں کہ وحی کی بھی دو قسمیں ہوتی ہے, وحی مطلوب, وحی غیر مطلوب. اور وحی غیر مطلوب میں حدیث قدسی بھی آتی ہے. ایسے بھی کچھ لوگ ہیں. اس لیے پہلے ہی میں ایک آنے والے سوال کا جواب دے کر کے جا رہا ہوں. بات سمجھے کہ نہیں؟ حدیث قدسی یہ اللہ ہی کا فرمان ہوتا ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. حالانکہ قرآن میں نہیں ہوگا لیکن الگ سے ہوگا تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. اور حدیث قدسی کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو اور قرآن پاک میں نہ ہو. اگر قرآن پاک کے اندر موجود ہے تو وہ حدیث قدسی نہیں, آیت قرآنیہ کہلاتی ہے. اہل علم ذرا میری بات پر تصدیق کر دے تو یہ سمجھیں گے کہ بات صحیح بول رہا ہے مولانا, ورنہ کبھی کبھی خاموشیاں جان لیوا ہو جاتی ہے. بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ حدیث قدسی قرآن میں نہیں, اور اگر قرآن میں ہے وہ آیت کی شکل اختیار کر لیا کرتی ہے. اب توجہ فرمانا, میں حدیث قدسی کی بات کر رہا ہوں. میں عرض کیا کر رہا تھا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اولیس اعطیتک افضل من ذلک کلہ. اے میرے محبوب میں نے تجھے وہ دیا ہے جو آدم کو بھی نہیں دیا, شیش کو بھی نہیں دیا, اسماعیل کو بھی نہیں دیا, سبیح اللہ کو بھی نہیں دیا, کلیم اللہ کو بھی نہیں دیا, روح اللہ کو بھی نہیں دیا. فائنل جملہ بولتا ہوں, یعنی 1,34,000 حضرات انبیاء میں رب نے جو خوبیاں رکھی تھی ان ساری خوبیوں کو جس ساتھ میں جمع کیا ہے اسی کو زمانہ رسول اکرم رسول ہاشمی کہتا ہے. اور ایکسٹرا خوبی کیا ہے؟ رب نے فرمایا اذا شکرت شکرت وحی, جب مجھے یاد کیا جائے گا تب مجھے یاد کیا جائے گا. اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی وہ کہنے لگے خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور آخر جملے پہ بولے, خدا کے آخر جملے پہ بولے, آپ کہتے ہیں اے حشر تک پالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دھوم مثل فارس نظر کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سنا. عظمت سی کی بات چل رہی ہے تو میں عظمت سے موڑ دیتا ہوں. کیسے عظمت؟ حضرت علامہ الیاس صاحب بیٹھے, حضرت کے ساتھ والے اس لیے اگر سے میرے جیسے بہت سے ممبروں کے آتے 15-15 کیمرے لگاتے ہیں اور لوگ کیمرے والوں کو بلاتے بھی ہیں, مجھے اس کو بلاتے بھی ہیں. شہزاد کو ڈیجیٹل مقبولیت نہیں چاہیے, ان جیسے بزرگ علماء کی دعاؤں سے دلوں میں مقبولیت مل جائے یہی میرے لیے کافی ہے. اور یہ بھی اس لیے المسلمون حسنا فهو عند الله حسن, جس کو مسلمان اچھا سمجھ لیتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی اچھا ہو جاتا ہے. میں تو ان سے دعائیں چاہ رہا ہوں, آپ سے دعائیں چاہتا ہوں, آپ مجھے اچھا سمجھنے لگے. اللہ چاہے گا تو رب کی بارگاہ میں بھی مجھے کچھ نہ کچھ انعام مل جائے گا. مجھے ایسی شہرت سے کچھ لینا دینا نہیں جو اس طریقے سے حاصل ہو رہی ہو 10-15 کیمرے لگا کر میں کیمرے والا مولوی نہ تھا نہ ہوں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ مرتے تب تک اپنے دین کے اس مطلب پہ عمل کر کے دکھاؤں گا. اور یہ بتا رہا ہوں جتنے کیمرے والے مولوی ہیں اگر تقریر کی بات آتی ہے, اگر سنیت کی حفاظت کی بات آتی ہے, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کی ترجمانی کرتا ہوں. ان مولویوں کو بھی بٹھاؤ, ان کا حال یہ ہے ادھر نظر بچی, کبھی چلے گئے ادھر, کبھی ادھر, کبھی اس کے ساتھ, کبھی اس کے ساتھ. شہزاد کو 15,000 جلسوں کی ضرورت
30 पहले जाने, 40 पहले जाने। शुजातपुर ये और या कानपुर मेरे लिए नया नहीं है। जितने जुड़े हैं उससे अल्हम्दुलिल्लाह मालूम कर सकते हैं। मैं वो नहीं कि 40,000 डालिए, 15 गाड़ी लाइए, इतने काम लाइए। मैंने कहा मैं दुनिया की हिफाजत नहीं चाहता हूँ, मेरा रब ही मेरे लिए हाफिज़ व नासिर है। और ऐसा भी नहीं कि हिंदुस्तानी अल्लाह का फजल बाहर भी लाता हूँ, आपकी दुआएं अभी फिर जा रहा हूँ। इसी साल के अंदर 30वीं बार दुबई की सरजमीन पर, लेकिन जो यहाँ बोलता हूँ वहाँ वो भी वही बोलता हूँ। मुझे आला हज़रत के मसलक से प्यार है और रहेगा, अपने मुर्शिद के मौके पर अमल है और इंशाअल्लाह मेरा रब चाहेगा तो रहेगा। यही मेरे लिए काफी और वाफी है, बस इतना ही काफी है। अल्लाह ताला मुझसे जो खिदमत दे रहा है बस लेता रहे और मैं यूं अपने मुस्तफा का जिक्र करता रहूं और यही कहता रहूं अपने इमाम की ज़बान में, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रज़ा, तब में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते गाएंगे। भैया ने किया था तो मिजाज बदल गया। हजरत अल्लामा इलियास साहब बैठे हैं, इनका बेटा है, इनकी बेटी भी होगी, अगर है अल्लाह दोनों को सलामत रखे। लेकिन पूछे मुफ्ती आजम कानपुर से, हजरत नस्ल कहाँ से चलेगी, बेटा से कि बेटी से? कहेंगे मौलाना फजामे तो रजा में पढ़ाते हो मगर आज तक इतना होश नहीं। मैंने कहा नहीं हजरत मालूम है लेकिन कुछ समझाना चाह रहा हूँ अपनी कौम को। कहने लगे लड़कों से चलती है। मैंने कहा नकीब इजलास बैठे हैं, यहाँ अहले इल्म बैठे हैं, इनकी नस्ल किससे चलेगी? सब कहने लगे हमारी नस्लें भी लड़कों से चलेंगी। सरकार की अजमत की बात आ रही है, वाक़िया बड़ा मशहूर है। एक दिन सरकार के अकीर बेटे जिनको हजरत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है, एक तरफ लेटे हैं, एक तरफ नवासे लेटे हैं। जिब्रील आ गए, कहा खुदा कहता है एक मुझे दे दो, एक लोगों के मोहब्बत भरी नजर आके रखने वाले मेरे महबूब ने कहा रब की बारगाह में जाके कहना कि इब्राहीम तूने दे हुसैन मुझे दे। सुभान अल्लाह बोलिए बुलंद आवाज से। समझ गया? हम जैसी कुछ सारे अहले बैत बयान करके बोलिए के बागी है, समझ गए? अबे हमारी माँ ने बड़ा ही खिचड़ा खिला के दिया। और भारत में हमारी माँ का खिचड़ा बनाती है, बड़े आलू इकराम के साथ हम खिलाती है, निस्बत भी होती है। समझ गया? अबे अभी तक हम इमाम हुसैन का खिचड़ा नहीं बोले हैं तो उनके बागी कैसे हो सकते हैं? खिचड़ा भूल ही गई। जब खिचड़ा नहीं भूले और इतना याद रखना मुहर्रम ही नहीं, जब जब खिचड़ा बनाया जाता है हुसैन की याद आता है। दूसरी बात अगर आप ये कह रहे हैं हम बरेलवी नहीं करते अहले बैत की शान, तो आज तक तुम पे मौत क्यों आ गई? तुम में से किसी का कोई ऐसा शेर हो तो लाओ, तेरी नस्लें भागने हैं, बच्चा बच्चा दूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना लाओ। जैसी शान मेरे इमाम ने अपनी किताब तंज़ीहुल मकानतिल हैदरिया अन बसमती अहदिल जाहिलिया में बयान की। बता दूं क्या है? आला हजरत से सवाल हुआ, लोग ये कह रहे हैं कि अबू तालिब के बेटे अली, हजरत अली के बारे में वो 8 साल या 9 साल या 11 साल इस हालत में ईमान लेकर के आए हैं। तो अब ये बताएं, जब अबू तालिब ईमान की हालत में नहीं थे तो बेटा तो बाप के ताबे होता है, क्या अली पर कुफ्र का फतवा लगा दे? हजरत मौलाए कायनात के ताल्लुक से जब लोगों ने इस तरह की बात बोली, हालांकि हजरत अली खुद कहते हैं सबक़तुकुम फिल इस्लामी तुर्रा गुलामन मा बलगतु अवाना हल्मी, फरमाया मैं बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लेकर के आया हूँ। उस वक्त इस्लाम लाया कि जब तुम्हारा अली बालिग भी नहीं हुआ था, तब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे। हजरत अली की शान की जब बात आई तो आला हजरत ने अली ही नहीं, शेख हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर, हजरत अली दोनों को लिया, दोनों के लक़ब जिक्र किए, दोनों की शान बयान की और शान बयान करके कहते हैं इन दोनों को अल्लाह ने, इन दोनों को अल्लाह ने आलमे अरवाह यानी आलमे मीसाक से लेकर माँ के पेट में आने तक और पेट से लेकर पैदा होने तक, पैदा होने से लेकर हद्दे बुलूग तक, हद्दे बुलूग से लेकर
کر سرکار کے اعلان نبوت تک اور سرکار کے اعلان نبوت کے بعد سے ابد الآباد یعنی قیامت تک یہ دو ایسی ذاتیں ہیں، ایمان ہی ان کو ملا، کفر کبھی ان کے دامنوں سے جڑا ہی نہیں ہے۔ اب علی کی شان کسی نے ایسی بیان کی ہو تو لاؤ تو صحیح، جو بریلی کا امام دے رہا ہے اس وقت بھی مومن تھے، اس کے بعد بھی مومن ہے، ماں کے پیٹ میں ہے تو مومن، پیدا ہوئے ہیں تو مومن، اس کے بعد موحد ہے، اس کے بعد سرکار نے جب اعلان نبوت کیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ہمیشہ مسلمان رہے، آج بھی مسلمان ہے۔ ہم نے کہا ہم سے کہتا ہے ہم علی کی شان بیان نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ساری سنیت کو ملا، میں ایک کتاب لے کے آتا ہوں علی کی شان میں، وہ کتاب تنزیہ المکانۃ الحیدریہ ہے جس کو لکھنے والا بریلی کا امام احمد رضا خان ہے۔ حال تو ملا ہو، تم تو پہلے پہ یہ رہے ہو، بعد میں بھی صرف امام حسین ان دونوں حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، اب جب سرکار علیہ السلام کی دلیلہ اولاد آخری بیٹا بھی دنیا سے گیا تو روایتوں میں ملتا ہے، کتاب کا نام ہے بدور الاسرار کی مناقب حاج بیت المختار، لکھنے والے شیخ محمد شبلی۔ ان کا ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے پیر نے بطالب کا شریعہ میں ان کو قابل استناد بنانا تو بڑے ایمان اس لیے مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے غلام کا نقشے قدم میں راہ خدا اور کیا بچے کے لیے سوال لے کے اب کوئی نمانے یا نہ مانے لیکن میں تو مانتا ہوں اور بہت دل سے مانتا ہوں، ذرا غور کرنا ہو کہتے ہیں جب سرکار کے آخری بیٹے گرمیہ اولاد لڑکا دنیا سے گیا، 3 بیٹے تھے نا میرے سرکار کے اور لڑکیاں کتنی تھی؟ اونچا بولے یاد جلدی، اس کے اگر آواز نہیں کھلی تو سمجھ میں میں کیا کروں، گزارش ہی کر سکتا ہوں، باقی کیا کروں۔ بولیے کتنی بیٹیاں ہیں میرے نبی کی؟ قرآن سے دلیل دے دو، آپ کی کانپور کا ایک بچہ میرے یہاں پڑھتا ہے سابیہ جواد میں، کتاب ہے اصول فقہ کی، نام حسامی ہے، پڑھ کے جیسے نکلا فوراً پیچھے مجھے جانا تھا نیچے، وہ ہو گیا پیچھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ حضرت ایک سوال، میں نے کہا بیٹا سوال کرو گے تو دوسروں کی گھٹی چلی جائے گی، تو بولا چلتے چلتے، میں نے کہا بولو، کہنے لگا سوال کرنے لگا کہ حضرت ہمارے کانپور میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سرکار کی صرف ایک ہی بیٹی، میں نے کہا پھر کون؟ کہا فاطمہ الزہرا مخدومہ کائنات سیدہ کائنات، میں نے کہا سرکار کی بیٹی ہے یہ تو صحیح ہے مگر ایک ہی بیٹی ہے سراسر غلط۔ بولے پھر کیا کہا جائے؟ میں نے کہا وہ دلیل کیا دے رہے؟ بولے دلیل یہ دے رہے کہ سرکار کی اولاد ایک ہی بیٹی سے چلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی ایک ہی بیٹی۔ میں نے کہا تو اسے کہنا ذرا دماغ کا علاج کرا لے، ایسے کتنی مثالیں بے شمار تمہارے خاندان میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ کئی بیٹیاں ہیں، کئی بیٹیوں میں ایک ہی بیٹی کی اولاد باقی تھی کی کوئی اولاد نہیں، تو کیا تم بیٹیوں کا انکار کر دیتے ہو کہ نہیں ان کی 3 بیٹیاں نہیں ایک ہی ہے اور 2 کو ختم کر دیتے ہو، جیتے جی مان دیتے ہو، یا وہ تو نسل ہی ختم کر دیا، سلسلہ منقطع کر دیا؟ ہمیں یہ پاگلوں والا استدلال کہاں پڑا؟ بولو قرآن کو مانتے ہو نا؟ الحمدللہ مانتے ہیں، سب بولیے قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں۔ اٹھائیے ذرا سورہ احزاب کو، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، ذرا محبت سے بول تو جا سبحان اللہ۔ قرآن کی آیت ہے، لاؤ کہ اللہ دلیل لے کر گیا، اللہ نے فرمایا محبوب اپنی بیویوں کو حکم دو، بناتی کا بنات بنت کی جمع ہے، انگلش پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، سنگولر بھی جانتے ہو، پلورل بھی جانتے ہو، یہود کے وچن بھی جانتے ہو، بہو وچن بھی جانتے ہو، واحد بھی جانتے ہو، جمع بھی جانتے ہو، بیٹی بھی جانتے ہو، بیٹیاں بھی جانتے ہو۔ قرآن نے یہ نہیں کہا محبوب اپنی بیویوں سے کہو، اور یہ نہیں کہا صرف اپنی بیٹی سے کہو، بنات واحد نہیں جمع بیٹیوں۔ ارے بولو نا اللہ، ایسا ہے جہاں مریض ہو جہاں کا رہنے والا اور اس کا علاج ہوتا ہے تو مریض خوش ہوتا ہے، سمجھ گیا؟ اب آپ کے لیے بہت
بہت زبردست علاج والی بات چل رہی ہے، تو رہتا ہے حضرت کیا ہمیں جواب کیا دے، ہمیں جواب دے رہا ہوں تو کم سے کم علاج زبردست ہو رہا ہے قرآن کے ذریعے، تو سبحان اللہ کے ذریعے اظہار تو کرے۔ اور قرآن نے کیا کہا، محبوب اپنی بیویوں سے کہو اور اپنی بیٹیوں سے کہو، اور اس کے بعد ونساء المؤمنین، یہ بھی اچھا بہت اللہ رب العزت کی حکمت، قرآن کی آیت، ورنہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ سرکار خود فرماتے ہیں کہ میں ایمان والوں کا باپ ہوں، تو کہا یہاں پر آپ اس لیے کہہ دیا گیا ہوگا کہ حضور لڑکی ایمان والوں کے باپ ہے، حضور ایمان والے مردوں کے باپ ہے، تو جو عورتیں ان کی بھی باپ، تو کہا اس اعتبار سے بیٹی کہہ دیا گیا، مگر قرآن نے کہا ونساء المؤمنین، نبی اپنی بیویوں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو۔ اتنا کم بالکل پکا ہو گیا کہ سرکار کی ایک بیٹی نہیں، کئی بیٹیاں ہیں۔ ہم نے کہا کئی بیٹیاں کتنی ہیں، تو تاریخ بولی میرے دامن میں بھی تو آ جاؤ، اس لیے کہ میں بھی قرآن ہی سے تو نکلی ہوں، تاریخ اتہاس، تو ہم نے کہا کتنی بیٹیاں، حدیث بولی تو پیچھے کیوں جاتا ہے، مجھے بھی پڑھ لے۔ اب میں حدیث کا ریفرنس دے رہا ہوں، کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اور حدیث سے بھی ثابت کر رہا ہوں، سرکار کی ایک بیٹی نہیں، کئی ساری بیٹیاں ہیں، اور کئی ساری کتنی ہے، حضرت فاطمہ کو چھوڑ کر 3 بیٹیاں ہیں، لگا کر کتنی بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، نسبت بھی بڑی پیاری ہے، آسمان میں بڑے فرشتے بھی 4 ہیں، آسمان کی بڑی کتابیں بھی 4 ہیں، طریقت کے امام بھی 4 ہیں، فقہیات کے امام بھی 4 ہیں، جلسے میں بیٹھنے والوں کے لیے انعام بھی 4 ہے، اور میرے نبی کی بیٹیاں بھی 4 ہیں۔ غور فرمائیں، حدیث سنا رہا ہوں، کتاب کا نام ہے معجم کبیر، لکھنے والے امام طبرانی، باب الحا، باب من اسمہ الحسن۔ وقت زیادہ ہو آپ کا ذکر کا شاہد اللہ سلامت واپس اللہ کو تو رہا سبحان اللہ، حضرت کو دیکھتے رہے، مجھے بھی کوئی دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جوان، اللہ سلامت رکھے، آپ کو اشارہ میں سمجھ رہا ہے، لیکن میرا سنی ہمیشہ جوان ہی رہتا ہے، اس لیے کہ سرکار کا عشق اس کو پورا نہیں ہوا۔ غور فرمانا ذرا، سرکار علیہ السلام کی حدیث حرامی حضرت عبداللہ ابن عباس، جلدی بولو جلدی بولو، ابھی وہ پوائنٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں میں، کیونکہ بات آئی اسی سے ضرب کر دیتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار کے چچا زاد بھائی، حضرت علی کے بھی چچا، حضرت علی کے بھی چچا زاد بھائی، حسنین کریمین کے چچا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس پاکیزہ ذات، مفسر قرآن لقب، حبر الامہ لقب، عالم قرآن ان کا لقب، صحابی رسول ہے۔ کیا فرماتے ہیں صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العصر، میرے سرکار نے عصر کی نماز پڑھی، فلما کان فی الرابعہ، جب حضور چوتھی رکعت میں تھے نا، اکبر الحسن والحسین، حضرت امام حسن امام حسین آ گئے، حتی رکب علی ظہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں آ کے میرے نبی کی پشت انور پہ سوار ہو گئے، فلما سلم وضعہما بین یدیہ، نقطے چھوڑ رہا ہوں، نکات میں حدیث کے چھوڑ رہا ہوں، وقت مختصر ہے، مجھے بات آگے تک نہیں کرنا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے سلام پھیرا، دونوں کو سامنے بٹھایا، وَأَقْبَلَ الحسین، امام حسین اٹھ کے گئے، پھر نبی کی بارگاہ میں آئے، اور جب آئے تو فحمل رسول اللہ الحسن علی کتفہ الایمن والحسین علی کتفہ الایسر، سرکار نے امام حسن کو دائیں طرف، امام حسین کو بائیں۔ سنیو تمہارا نعرہ صرف یا حسین نہیں، تمہارا نعرہ یا حسن بھی ہے یا حسین۔ بات سمجھے، دونوں نعرے ہیں تمہارے۔ اب آگے بڑھو، سرکار علیہ السلام نے دونوں کو بٹھا کر لوگوں سے کہا سرکار نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتیوں،
تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں ایسوں کے بارے میں نہ بتا دوں جن کا نانا بہت پیارا، جن کی نانی بہت پیاری، جن کے چچا بہت پیارے، جن کی پھوپھی بہت پیاری، جن کے ماموں بہت پیارے، جن کی خالائیں بہت پیاری۔ رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ تب میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدہما رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و جدتہما خدیجہ بنت خویلد و امہما فاطمہ بنت رسول اللہ و ابوہما علی بن ابی طالب و عمہما جعفر بن ابی طالب و عمتہما ام ہانی بنت ابی طالب و خالوہما القاسم بن رسول اللہ و خالاتہما زینب و رقیہ و ام کلثوم۔ سرکار نے فرمایا سنو، میں وہ کون ہے؟ ہم الحسن و الحسین، جن کے نانا بہت پیارے ہیں، وہ حسن حسین ہے۔ ان کے نانا کون ہے؟ تمہارا نبی ہے، تمہارا رسول ہے۔ ان کی نانی خدیجہ ہے، ان کی ماں فاطمہ بنت رسول ہے، ان کے باپ علی شیر خدا ہے، ان کے چچا جعفر طیار ہے۔ کون ہے جعفر طیار؟ جن کی شان علی نے بیان کی، وجعفر الذی یدعی و یمشی یطیر مع الملائکۃ ابن عمی۔ آپ نے فرمایا سنو، علی کون ہے؟ پہچانو، علی ولی ہے جس کا بھائی جعفر طیار صبح اور شام فرشتوں کے ساتھ سیر کرتا ہے۔ وہ کسی اور کا بھائی نہیں، وہ علی ہی کا تو بھائی ہے، وہ حسنین ہی کے تو چچا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علیہ السلام کہا ان کے باپ علی ہے، ان کے چچا جعفر طیار ہے، ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابو طالب ہے، کہا ان کے ماموں قاسم ابن رسول اللہ ہے، اور ان کی خالائیں زینب و رقیہ و ام کلثوم۔ ہمارا پہلی خالہ زینب، دوسری خالہ رقیہ، تیسری اچھا بولو، یاد تو کرو، پہلا نام کیا ہے؟ دوسرا، تیسرا، چوتھی، ہوئی چار بیٹیاں۔ اب مطلب کی بات کرنے لگا، سرکار نے ارشاد فرمایا جدہما فی الجنہ و جدتہما فی الجنہ و ابوہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ و عمہما فی الجنہ و عمتہما فی الجنہ و خالہما فی الجنہ و خالاتہما فی الجنہ و ہما فی الجنہ و من احبہما فی الجنہ۔ سرکار نے فرمایا ان کا نانا بھی جنتی ہے، نانی بھی جنتی ہے، ماں بھی جنتی ہے، باپ بھی جنتی ہے، چچا بھی جنتی، پھوپھی بھی جنتی، ان کے ماموں بھی جنتی، خالائیں بھی جنتی، وہ بھی جنتی، اور احبہما فی الجنہ، اور جو دیوانہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ بھی جنتی ہے۔ حضرت کہنے لگے کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور جیسے کچھ لوگوں کی باتیں اس وقت کی کہ جب بریلی شریف کے بعد لوگوں نے کہا ہے خواجہ شروع کو برداشت کیا مگر بلا بھی نہیں کہا شادی ہے وہ سب کچھ ہے، سب کچھ والی کڑوی والی۔ ہم نے کہا بڑیوں کے نام پہ ایک بار نہیں 100 بار بھی تمہیں کہ کوئی فکر رہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے مصطفیٰ کے گھر والوں سے پیار کرنے والوں کو جو حبیب تھے، خود تھے، ان جیسے جتنے تھے، ان کو کربلا میں بھی ستایا گیا اور کانپور میں ستا دیا جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟ اس لیے ہم ان ظلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہتے، ہمیں فکر اس کی نہیں ہوتی کہ ہمیں کون کہتا ہے، ہمیں فکر ہوتی ہے تو اپنے آقاؤں کی ہوتی ہے جن کے لیے ہم کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہو لگا بول پائے میری سرکاروں کے۔ اب تمام فرمائیے گا سرکار علیہ السلام کی آخری نرینہ اولاد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، کفار کہنے لگے بھتیرا محمد، بولے معاذ اللہ، کہنے لگے اب محمد عربی کی نسل ختم ہو گئی، اب دنیا میں نسل رہے گی نہیں، مگر ان بدبختوں کو یہ پتا نہیں تھا جو رب ابراہیم کو لینے پہ قادر ہے وہ مصطفیٰ کی نسل کو باقی رکھنے پر بھی قادر ہے۔ رسول کریم
کریم علیہ السلام کے کان پر آواز پہنچی. ایک تفسیر بیان کر رہا ہوں. سرکار کی بارگاہ میں جبریل آئے, قرآن کی آیت پیش کی. اب یہاں سرکار کے اور بھی بیٹے ہیں. حضرت قاسم کا انتقال ہوا, حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا, حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا. جب پہلے کا انتقال ہوا تب کفار نے کہا, کفار مکہ نے کہہ دیا, کیا کہا, دیکھو محمد کی نسل ختم ہو گئی. ایک روایت میں ولید بن مغیرہ کا ملتا ہے, قرآن کی آیت نازل ہوئی, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ہم نے تمہیں خیر کثیر کا مالک بنایا, اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھو, قربانی بھی کرو. اور محبوب جو یہ کہہ رہا ہے تمہاری نسل ختم ہو گئی, اس سے کہنا نسل تو تیری ختم ہوگی. محبوب کی نسل کل بھی تھی, آج بھی ہے, قیامت تک رہے گی. سوال ہے, سوال تو ہے. سوال یہ ہے کہ جب کریمہ اولاد حضرت ابراہیم آپ کیا سسٹم ہماری عصمت مصطفیٰ عرض سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ اور رسولوں سے اعلیٰ. شان دیکھیے گا, سرکار علیہ السلام کی نسل پاک چلے گی کیسے؟ سوال اب بھی باقی ہے. ہم نے کہا سوال نہیں, ایسے سوالوں کے بے شمار جواب ہے. ایک جواب میں دے رہا ہوں حدیث کی روشنی میں, اس کو بھی معجم کبیر میں ذکر کیا گیا ہے. توجہ فرمانا, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی نسل کو آدم کی پشت میں رکھا, اللہ نے شیش کی نسل کو شیش کی پشت میں رکھا, ابراہیم کی نسل کو ان کی پشت میں رکھا. سلسلہ یہاں تک چلا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے اور نبیوں کو دیکھے, اللہ رب العزت نے ان کی پشت میں رکھا ہے. کچھ لوگ سمجھ رہے تھے حضرت عیسیٰ کا بھی نام لے گا, لیکن یاد رکھنا تاریخ میں نے بھی پڑھی ہے, اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں ہو. مجھے پتا ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے, شادی ہوگی, پھر آپ کا وہی مقبرہ, وہی آپ کی قبر شریف بنے گی جو روضہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. اس لیے میں نے حضرت موسیٰ کے بات کو رکھا ہے. پیچھے تک چلیے گا, اللہ نے ہر نبی کو پیدا کیا, ان کی نسل کو ان کی پشت میں رکھا, ان کی نسل کو ان کی نڑیلا اولاد سے چلایا. لیکن قربان جائے رسول ہاشمی پر, قربان جائے کائنات کے طولہ پر, قربان جائے حضرات کے بالا پر, اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے. اولاد آدم میں نسل چلے گی تو مردوں سے چلے گی, لیکن مصطفیٰ کی باری آئی, نسل آدم کا قانون بدل دیا گیا, اصول بدل دیا گیا, آئین بدل دیا گیا, ضابطہ بدل دیا گیا. سرکار کہتے ہیں ان اللہ تعالی جعل سریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل سریۃ فی صلب علی ابن ابی طالب. اللہ نے ہر نبی کی نسل کو اسی کی پشت میں رکھا ہے, لیکن تمہارے نبی کی نسل کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھ دیا ہے. آپ اسی علی سے پوچھتے ہیں, علی تم سرکار کے دادے پر سوال ہوئے تھے. علی کہتے ہیں اللہ سلامت رکھے. حضرت گزارنے دینی کاری سے آپ بچے رہے, حضرت کو کریں گے کس طرح بھی ہونا چاہیے. اب دیکھیے مسجد کے نہیں ٹھیک بولیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ. حضرت علی سے پوچھتے ہیں, علی شان تو بہت اونچی ہے, مگر آپ یہ بتائیں کہ آپ کس کو خلیفہ
جو حکم ہوا تھا اس کی تکمیل و تعمیل کرنا. غور فرمائیے تعریف آپ بتاؤ کس کو خلیفہ مانتے ہو؟ ایک سند چاہیے کہ کئی سندیں چاہیے؟ دار قطنی چاہیے کہ ابن اساکر چاہیے؟ سنن دارمی چاہیے کہ امام بیہقی چاہیے؟ بخاری چاہیے کہ مسلم چاہیے؟ کون کون سی سندیں چاہیے؟ اگر یہ ساری چاہیے تو ان میں سے آپ کسی دن ملاقات کریں انشاءاللہ سب دوں گا. لیکن وقت مختصر ہے، چند سندیں پیش کر کر حضرت علی کا کیا نظریہ تھا وہ بیان کر رہا ہوں. ادھر سے اٹھایا ادھر سے اٹھایا، ادھر سوشل میڈیا پہ ڈالا ادھر ڈالا. ہم نے کہا یاد رکھو ابھی اعلیٰ حضرت کے غلام علی کھولنے کے لیے زندہ ہے، مرے نہیں. توجہ فرمایا، حدیث سنیے. حضرت علی نے میں ساری حدیثیں جتنی بھی خلافت ابو بکر رسول اللہ اس میں سے کسی کا راوی کوئی دوسرا نہیں. خالی ہو گئے یار، اوپر بیٹھو ہمارا بھی نمبر آئے. پیچھے ہو گئے نام لکھا ہے تمہارا بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دروس قبلہ، علماء سنت، مقتدی اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء نعرہ تکبیر، بیٹھ جاؤ وہ بھی بیٹھیے. چلو حضرت علی سے پوچھتے ہیں، علی مولا کائنات آپ ہی بتائیں آپ پہلا خلیفہ کس کو مانتے ہیں؟ لوگ تو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں لیکن میں ہم بتائے دیتے آپ پہلا خلیفہ کس کو مانتے ہیں؟ حضرت علی کی حدیث سنیے گا. حضرت علی فرماتے ہیں دخل علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقل یا رسول اللہ استخلف علینا. حضرت علی کہتے ہیں جب میرے نبی مرض وصال میں ہے، مرض وصال میں حدیث قرطاس کے ایک جواب نہیں، انشاءاللہ جتنے جواب چاہیں گے اتنے جواب دینے کے لیے تیار ہے. حدیث مدینہ خود کا اگر تمہیں صحیح معنی سمجھنا ہے تو انشاءاللہ ایک نہیں، جس طرح سمجھیں گے اس طرح سمجھانے کے لیے تیار ہے. ان سارے روایات پر میں کانپور میں کئی بار بول چکا ہوں، اس لیے ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا. بس بات جو مجھے حکم دیا گیا اس کی تکمیل کرتا ہوں. حضرت علی نے کہا جب سرکار مرض وصال میں تھے، ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، آ کر کے عرض کی یا رسول اللہ استخلف علینا. حضور آپ بظاہر دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، ہمارا کوئی خلیفہ بنا دے، اپنا کوئی جانشین بنا دے جس کو ہم آپ کے بعد آپ کا جانشین سمجھے. ذرا توجہ فرمایا، آپ ڈسٹرب مت کرنا مجھے، ورنہ ذہن ڈسٹرب ہوگا تو کچھ اور بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے. غور سے ذرا میری بات کو سنیے گا، محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ. سب اپنے پیار سے بیٹھے ہیں. حضرت علی کا قول ہے، اونچا بولو کس کا قول؟ حضرت علی کا. کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں گئے، عرض کی آقا ہمارا خلیفہ متعین کرے، ہمارا خلیفہ بنا دے. سرکار نے فرمایا لا لا لا، میں تمہارا خلیفہ متعین نہیں کروں گا. ہم نے کہا پھر کیا ہوا؟ سرکار مولا کائنات کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا یعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم خیرکم. فرمایا اگر میرے دنیا سے بظاہر جانے کے بعد اللہ تم میں جس سے سب سے بہتر کو جانے گا اسی کو تمہارا خلیفہ مقرر کر دے گا. یہاں تک بات ہو گئی. ہم نے کہا علی آپ بتاؤ. حضرت علی کہتے ہیں فعلم اللہ فیک خیرا فمن علینا ابا بکر، تو اللہ نے ہمارا
صدیق کے اکبر کو بیعت دیا. ہاں بات سمجھے گئے نہیں. ہمیں کیسے لوگ تمہیں نہیں ہے وہ علی سے محبت بھی کرے, علی کو مانے, علی کی نہ مانے. مجھے اعلیٰ حضرت کی کتاب رد الرفضہ کے اندر ایک بگڑے ہوئے شخص کا قول جس کو السوائق المحرقہ کے اندر علامہ ابن حجر حیثمی نے لکھا, اعلیٰ حضرت نے انہی کے ریفرنس سے لکھا کہ ایک کہتا ہے میں ابو بکر کو پہلا خلیفہ اس لیے مانتا ہوں اگرچہ میرا مسلک سنیت نہیں ہے. پھر کیا ہے تو بھی سمجھ جاؤ. پھر بھی ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتا ہوں. ہم نے کہا تحریف ریسرچ کارن سبب کیا ہے؟ کہنے لگا میں علی کو مانوں اور علی کی نہ مانوں تو محبت میں سچا ہو ہی نہیں سکتا. اور فرمایا ذرا حضرت علی کہتے اللہ نے ہمیں جانا اور ہم میں سے بہتر کو ہمارا خلیفہ بنا دیا, ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا. ایک روایت ہو گئی. دوسری روایت اور سناؤں, سن لیجیے بقاء الخلفاء فی احکام البیعۃ والخلافہ. حدیث نوٹ کر سکتے ہیں تو کرے. سرکار نے حضرت علی سے کہا سألت ربی ثلاثا یا علی ان یقدمک, اے علی میں نے ایک بار نہیں اپنے رب سے تین بار گزارش کی, اے میرے مولا علی کو سارے صحابہ سے آگے کر دے. اللہ علی کو سارے صحابہ سے آگے کر دے. اللہ علی کو سارے صحابہ سے آگے کر دے. ہم نے کہا ہوا کیا؟ سرکار فرماتے ہیں فَأَبَى اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا تَقْدِيمَ أَبِي بَكْرٍ, اللہ نہیں مانا, اگر آگے کیا ہے تو ابو بکر ہی کو آگے کر دیا. اس کے بعد میرے نبی عزت نبی ہے اور اس کے نتیجے کے دور پہ فرماتے تھے ما ترکت ابا بکر وعمر ولكن ترکت اللہ تعالی. میں نے ابو بکر کو آگے نہیں کیا, میں نے عمر کو آگے نہیں کیا, ان دونوں کو ان کے رب نے آگے کر دیا ہے. دیکھنے والا نہ دکھانے والا. آپس میں بات بولیے سبحان اللہ. مرتضی مولا کائنات کا دور ہے. دو شخص آئے سوال کرنے کے لیے, کہنے لگے علی عاہدہ الیک النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلافت کے بارے میں سرکار نے تم سے کوئی عہد, کوئی وعدہ, کوئی پیمان لیا تھا؟ ہم تو علی کو بھی شیر مانتے ہیں, علی کے بیٹوں کو بھی شیر مانتے ہیں. علی سے خلافت چھینی, علی سے خلافت چھینی. میں نے کہا ہوش کے ناموں میں ایک طرف تو شیر خدا بھی کہتا ہے, دوسری طرف یہ بھی کہتا ہے خلافت چھینی. عقل کا تیری بات اور تیرے عقل کا کوئی تال میل نظر نہیں آتا. اگر علی کو شیر خدا مانتا ہے تو پھر یہ بھی مان کے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرضی سے ابو بکر بھی خلیفہ بنے ہیں. ساری امت کا اجماع تھا, اس میں حضرت علی بھی شامل تھے. الحمدللہ وہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے. نہ ادھر سے چھینا گیا ہے, نہ ادھر سے چھنوایا گیا ہے. توجہ فرمانا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں دو شخص آئے, کہنے لگے نبی نے عہد دیا تھا, خلافت کے بارے میں پیمان دیا تھا. حضرت علی فرماتے ہیں لیکن آپ فرماتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں مجھ سے سرکار نے کوئی عہد و پیمان نہیں لیا. اگر میں یہ کہہ دوں کہ مجھ سے سرکار نے عہد و پیمان لیا تھا تو کہتے ہیں واللہ لئن كنت اول من صدق به لأن اكون اول من كذب عليه. اگر میں یہ کہہ دوں کہ سرکار نے مجھ سے عہد و پیمان لیا تھا تو کہا سنو, سب سے پہلے بچوں میں نے سرکار پر کلمہ پڑھا ہے. اگر یہ کہہ دوں کہ سرکار نے عہد و پیمان خلافت کے بارے میں وعدہ لیا تھا تو سب سے پہلے نبی پہ جھوٹ باندھنے والا نہیں ہو جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عہد و پیمان نہیں دیا. اب علی کے اگلے جملے سنو اور قیامت تک ان سینٹینس کا آنسر لے کر آؤ. دنیا سے چلے جاؤ گے اس حدیث کا جواب نہیں مل پائے گا. حضرت علی کہتے ہیں واللہ لو کان عندی منہ احد
ما ترکت آقا بنی تیمیب میں مرہ وعمر بن الخطابی یسومانی علی منبرہی لقاتلتو بابی عدیہ ولو لم اجد الا پردتی حاضری. فرمایا اگر میرے نبی نے علی سے یہ کہا ہوتا، علی سے یہ کہا ہوتا علی تو میرے بعد پہلا خلیفہ ہوگا. حضرت علی کہتے ہیں کیا مجال تھی ابو بکر کی، کیا مجال تھی عمر کی کہ سرکار کے بعد ممبر پہ چل جاتے. کہا دیکھو میں علی ہوں علی. اگر سرکار نے مجھے پہلا خلیفہ بنایا ہوتا نہ ابو بکر کو ممبر پہ چلنے دیتا نہ عمر کو چلنے دیتا. ہم نے کہا کوئی اور، کہتے ہیں ولو لم اجد الا پردتی حاضری. چادر ہاتھ میں تھی، کہا کوئی میری مدد کے لیے نہیں آتا. میں ہوتا میری چادر ہوتی ابو بکر سے لڑتا عمر سے لڑتا، لیکن جب وعدہ دیا ہی نہیں تو عمر سے لڑا بھی نہیں، علی سے عمر سے لڑا بھی نہیں، ابو بکر سے لڑا بھی نہیں. حضرت علی نے جملے بولنے کے لیے کر دیا ہے. لڑتے تو ہے جو ابو بکر عمر کو پہلا دوسرا خلیفہ نہیں مانتے ہیں، اور جو مان لیتے ہیں وہ علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اور سنو دلیل تو میرے پاس ہے، تو تحقیق کی بات جاری ہے، بس یہ کی شکل میں بھی کیا سمجھ گیا. الحمدللہ یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، بس میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں ٹھیک بزرگوں کے مشورے دیتا ہوں، میرا کام درست کرنا سمجھ گیا، اور میرا کام چلتا رہے گا. میں تو اکثر کہتا ہوں مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے جن آقاؤں کی میں خدمت زندگی میں کر رہا ہوں وہ آقا میرے انتقال کے بعد بھی آئیں گے، اس لیے کہ قسم خدا کی شہزاد ان کے نام لے کے دنیا کے مقصد کو حاصل نہیں کرنا چاہتا ہے. مجھے تو یہ چاہیے کہ جب دنیا سے جاؤں ایک طرف مولا کائنات جلوہ عطا فرمائے، دوسری طرف ابو بکر صدیق اکبر کا جلوہ. ابھی بتاؤں گا اسلام کیا ہے. اسلام کا کتاب کا نام بھی بتاؤں گا، الاسالیب البدیعہ فی فضل الصحابۃ و اقناع الشیعہ. یہ عرب کا حوالہ نہیں، عرب کا حوالہ ہے. نام ہے علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی، جس کے نام لینے سے بہتوں کو آ جاتی ہے پریشانی، جس کے نام سے بہتوں کی چلی جاتی ہے، ان کے نام کی ہم سب پہلے بڑی خاطر کرتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ سمجھا ہے؟ ایک سنہ بہت سبحان حضرت علی کی کہتے ہیں فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا فی امورنا اخترنا لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدنیا فکانت الصلاة عظیم الاسلامی وقوامت دینی فبعیانا ابا بکر ولم یختلف منا علیہ اسلام. توجہ فرمانا، حضرت علی کہتے ہیں فلما قبض رسول اللہ، جب میرے سرکار کا وصال شریف ہو گیا، اب اس کے بعد کچھ سرپرے کہتے ہیں دیکھو ابو بکر کو کیا ہو گیا تھا، ادھر سرکار کا جنازہ ہے، ادھر ان کو خلافت کی سوچی ہے. ہم نے کہا تجھے خلافت کے بارے میں یہ بکواس کرنے کی کب سے سوچ گئی؟ ابے تجھے اتنا ہوش نہیں. ابو بکر صدیق اکبر کا خلیفہ بننا اتنا ضروری تھا، بلکہ یوں کہا جائے سرکار کے وصال کے بعد خلافت کا معاملہ سب سے زیادہ ضروری اس لیے تھا کہ ایک طرف زکات کا انکار کرنے والے اپنا منہ کھولے بیٹھے تھے، ایک طرف یہودی بیٹھے تھے، ایک طرف عیسائی تھے. اب اسلام کو مٹا دیا جائے گا. اپنے اعلیٰ حضرت کا احکام شریعت کے حوالے سے جواب دوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 3 دن نہیں 300 سال تک بھی اگر میرے نبی کا جنازہ رکھا رہتا، خلافت کا مسئلہ اگر پورا نہ ہوتا تو یہ بات حکمت کے خلاف نہیں بلکہ حکمت کے موافق تھی. ہم نے کہا کیوں 300 سال تک جنازہ رکھنے کی بات کر رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کہا فکر اس کو ہو جس کا جنازہ کل سر جائے. میرا نبی تو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے.
ادھر سے اس نے دیکھ لیا بڑی تربانی میں موسم میں ہمارے دوسرا یاد کر کے جو مطلب پر سب ہے تو آپ کے سامنے بیٹھے ہم عربی پڑھتے ہیں کچھ بھی عربی پڑھ سرکار کی حدیثیں ڈائریکٹ اردو میں نہیں آئی ہے میرے نبی کے فرمان تو عربی میں ہے عربی پڑھ کے بتا ادھر سے ترجمہ اٹھانا کوئی موجے نبی لکھتے ہیں اردو پڑھ کے سنا دیا دم ہے تو عربی پڑھ کے سنانا اب تجھے بتا کہ مبتدا کیا ہے خبر کیا ہے ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے ارے دین سمجھنے کے لیے عقل بھی چاہیے علم بھی چاہیے اور امام احمد رضا خان جیسی فکر اور اس کو محبت بھی چاہیے اردو ترجمے سیکھ لیے تو بتاؤ چلے دو چار کتابیں میڈیا ادھر بھیجی ادھر بھیجی اپنے ایڈریس سمجھ آئے آپ بتاتے ہیں تجھے حدیث صحیحہ ابھی سمجھاؤں گا اپنے رہنے کے بعد اس سے بہت زیادہ ہمارے سنیوں کو ادھر سے ادھر کر رہے ہیں ہمیں کا سرکار نے اپنے رہنے کیا میں ایک ہی جملہ دے دوں حضرت مجاہد کے حوالے سے آدھا شیء فعلہ رسول اللہ ثم ترک فرمایا اپنے رہن سرکار نے کیا تھا پھر چھوڑ دیا تھا لیکن وہی کہتا کہ نشے کی حالت میں مر جاؤ اب چھوٹی پریشان یار مولانا کہتے ہیں نماز پڑھو یہ کہہ رہا ہے قرآن میں ہے ارے ایمان والوں نماز کے پڑھنا تو دور کی بات غریب بھی مر جاؤ ہم نے کہا دھوکہ دے رہا ہے ڈنڈی مار رہا ہے وانتم سکارا چھوڑ رہا ہے قرآن کہتا ہے نماز کے قریب مر جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو ہم نے کہا رفع یدین بیان کرتا ہے تو یہ کیوں نہیں بیان کرتا آدھا شیء فعلہ رسول اللہ ثم ترکہ یہ کام سرکار نے کیا تھا اس کے بعد چھوڑ دیا تھا ابھی میں اس کو لاش میں لے کر کے جاؤں گا پہلے کی لڑائی حضرت علی کہتے ہیں سرکار کا وصال ہوا ہم نے خلافت کے بارے میں سوچا ہم نے کہا علی پھر کیا ہوا کہا اخترنا لدنیانا من غزیہ رسول اللہ من غزیہ رسول اللہ لدیننا فرماتے ہم نے خلافت کے لیے اسی کو چن لیا جس کو سرکار نے اپنی صحیح زندگی میں ہمارے مسلح کے لیے چن لیا تھا حضرت علی کا فرمان ہے قلم یہ قریب آئے گی ملنا اسلام چار پانچ چھوٹ کو چھوڑ حضرت علی کہتے ہیں تم لوگ ایسے نہیں ملتے تھے لوگوں کو اتنی خلافت علی کا انکار کرتے ہو لیکن یاد رکھا حضرت امیر معاویہ پہ ہماری جان قربان ہے اور یزید پر ہمارا معقول بھی قربان ہے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ امام عالی مقام ابھی آڈیو چلی تھی ویڈیو کی شکل میں چلی تھی دھوکہ مت کھانا میں بتا رہا ہوں ہم یہی مانتے ہیں کہ یزید مردود قریب میں ہمارے امام عالی مقام کو شہید کرنے قتل کرنے کا آرڈر دیا یزید کو کلین چٹ دینے والا کبھی کلین چٹ دے نہیں سکتا اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا یزید فرید قطعاً اجماعاً پر اتفاق اہل سنت فاسق و فاجر تھا اور مرتکب کبائر تھا جری علی الکبائر تھا بڑے بڑے گناہوں کی طرف مائل تھا اس لیے کلین چٹ نہیں دے سکتے ہمارے بزرگوں نے نہیں دیے اس کے عمل نے نہیں دیے تو ہم کیسے دے دے یقیناً یزید نے امام حسین کی شہادت کے لیے آرڈر دیا تھا سند چاہیے تو بتا رہا ہوں کتاب کا نام تاریخ الخلفاء دوسری کتاب الکامل فی التاریخ ابن عزیز ایک روایت پڑھتا ہوں کتبہ عبید اللہ کتبہ یزید الہ والی بالعراق عبید اللہ ابن زیاد بالقتالی یزید نے عراق کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو کہا تھا حسین سے جا کے قتال کر اور ہر قتال میں یا تو قتل ہے یا تو قاتل ہے یا مقتول ہے قرآن کہتا ہے کہ اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں لڑتے ہیں فرمایا فیقتلون ویقتلون فیقتلون ویقتلون فیقتلون ویقتلون یا تو وہ مارتے ہیں یا مارے جاتے ہیں یہی تو ہوتا ہے جب
اس یزید نے والی عراق عبید اللہ ابن زیاد گورنر کو کہا حسین سے جا کے قتال کرو، تو قتال میں قتل بھی تو ہوتا ہے، اس مردود نے لڑنے کا حکم دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حسین کا سر تاج اس کے دربار میں گیا فجعل ينقص، یہ جا کر کھلواڑ کرنے لگا۔ ہم نے کہا کھلواڑ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حسین کے قتل سے راضی تھا، ایک دلیل ہو گئی۔ دوسری صراحت کے ساتھ سناتا ہوں، مصعب ابن شریح کہتے ہیں ابن زیاد نے ان کے پاس خط لکھا، خط لکھنے کے بعد کیا کہا؟ خط میں اس نے کہا سنو سنو کیا لکھا اس نے، فَإِنَّهُ أَشَارَ، اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے اما قتلی الحسینہ، میں نے حسین کو کیوں قتل کیا تھا؟ کون؟ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر کہہ رہا ہے، والی عراق کہہ رہا ہے، کہتا ہے میں نے حسین کو اس لیے قتل کیا فَإِنَّهُ أَشَارَ عَلَيَّ يَزِيدُ آئے بقتلی وقتلہ فَقْتَلْتُ قَتْلَهُ، کہا کہ یزید نے مجھے اتھارٹی دی تھی، اختیار دیا تھا، یا تو قتل ہو جائے یا حسین کو قتل۔ یاد کرنا میں نے اس کو بتایا انہوں یزید کی مرضی تھی کہ ارے بولو یار غلط کا ساتھ کرنے کے لیے بنائی تھی، سمجھ گئے گا؟ لیکن شریعت کی روشنی میں ہم نے اس کو چھوڑے ہوئے بات ہے اور اس طرح ہے، یہ بات مختصر ہے۔ حضرت امیر معاویہ پر ہماری جانیں چھوڑا، سرکار کے ہر صحابی پر ہماری جان چھوڑا، خلفائے اربعہ کی ذاتوں پر ہماری جان چھوڑا، صحابی رسول ہے، قابل وحی ہے، خالد المؤمنین ہے، خالد المؤمنین سے تو اچھی لگتی ہے۔ بولے کی جذبات بولیں گے یہ کہ ہم دشمن احمد کو بھی چلاتے ہیں اور دشمن اصحاب احمد کو بھی چلایا کرتے ہیں۔ اور کون حضرت امیر معاویہ کے سرے کو مشورہ کراؤ، لیکن ایک شرط بالکل کرو تازہ سنیے، کتاب کا نام ہے تاریخ و مدینہ دمشق، اس کا دوسرا نام ہے تاریخ ابن عساکر، جلد نمبر الجزء التاسع والخمسون، مرشد و مرشد بھی جلد ہے کتنی مرشد بھی جلد سنیے الفاظ ذرا، کہتے ہیں حضرت علی سے جنگ کی جگہ سپین ہوئی، کس لیے ہم اس لیے ہم کرتے ہیں؟ میں نے کہا اچھا ان کو اور مجھد ہو گیا، فیصلہ کرو حکم میں کیا ہے؟ یہ منہ اور رسول کی بات شکل تو دیکھی ہوتی ہے، میں تم کرو گے فیصلے؟ سرکار کہتے ہیں دوری اصحابی، میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو، تم ٹھیکیدار بن کے بن گئے، سود کھاتا ہے فیصلے کرے گا، یہ میں مطلب بات کر رہا ہوں، میرے جملے کچھ لوگ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، جو لے لیتے ہیں وہ خود فیصلہ کریں، میں تو کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، دل پر کرے گا برائی، دل پر کرے گا غیبت، حلال و حرام میں تمیز نہیں، ادھر کا آیا وہ جیب میں، ادھر کا آیا وہ جیب میں، رات کو بیٹھ کے باتیں کرے گا کیا کہ حضرت امیر معاویہ کے لیے ہو ایسے ہو ایسے، اپنے کا صحابہ کی ذاتیں ہیں، اہل سنت کہتے ہیں لا نکف عن ذکر الصحابہ الا بخیر، اہل سنت کا ضابطہ ہے صحابہ کو جب بھی یاد کیا جائے گا بھلائی کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ بتاؤ سنیو تم نے پڑھا ہے کہ نہیں کہ سنی مسلمان اگر دنیا سے چلا جائے، لاکھ نالائق ہو، لاکھ گناہگار ہو، لاکھ سیاکار ہو، اہل علم کہیں گے دنیا سے چلا گیا، اب اس کی برائی مت کرو، اس کی برائی مت کرو، جب گناہگار کی برائی نہیں ہو سکتی تو مصطفیٰ کے سچے وفادار کی برائی کیسے کرو گے؟ اس کے اندر تو یہ چیز سی بھی نہیں، تم تو تہمت پہ تہمت لگا رہے ہو۔ چلو جگہ صفین ہی کا مسئلہ ہے، اگر میں یہ بتا دوں سرکار نے اپنی ظاہری زندگی میں اس مسئلے کو کلیئر کر دیا ہے، تب تو تم کلیئر ہو کر جاؤ گے یا اب بھی کلیئر نہ ہو گے؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت جالسا في تربيتي وعند ابو بکر وعمر وعثمان وعلي، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں دیکھا سرکار کی بارگاہ میں ابو بکر ہے، سرکار کی بارگاہ میں عمر ہے، عثمان غنی ہے، حضرت امیر معاویہ ہے، یہ سارے حضرات تشریف فرما ہے۔ اب آگے جملے سننا موبائل کو دیر میں رکھے یا کوئی بھی ہو، اس اکبر علی بن
اپنی تاریخ اتنے شیر خدا مولائے کائنات آ گئے. سوشل میڈیا کا انٹرنیٹ تو اتنا ہو رہا ہے. لائف سنو تو بتا رہا ہوں. ایسے رسول کو سنو گے تو صاف ہوگا. سمجھ گئے نا؟ سننا ہے تو صحیح لوگوں کی بات سنیں. غور فرمائیے گا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں ایک اکبر علی بن ابی طالب تھوڑی دیر میں حضرت علی آ گئے. جب علی آئے تو سرکار نے نظر ڈالی امیر معاویہ پہ, نظر ڈالی علی پہ. حضرت امیر معاویہ سے سرکار نے کہا اتحب علی کیا یا معاویہ, اے علی اے معاویہ تو میرے علی سے پیار کرتا ہے کہ نہیں؟ اب آؤ ذرا دیکھو سرکار کی نگاہ سے عظیم نگاہ کس کی ہوگی. سرکار نے پوچھا اے معاویہ تو میرے علی سے پیار کرتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا جملہ سنیے گا, آنسر اور جواب سنیے گا, بڑا پیارا آپ نے اتر دیا. کہتے ہیں فواللہ الذی لا الہ الا ہو انی لاحبہ فی اللہ حبا شدیدا حبا شدیدا. آپ کہتے ہیں میرے آقا مجھے کسی اور کی نہیں اپنے خالق و مالک کی قسم, اس اللہ کی قسم جو ایک ہی سچا معبود برحق ہے, انی لاحبہ فی اللہ حبا شدیدا, میں علی سے اللہ کے لیے. ذرا ممبر صاحب ادھر دیکھے سرکار سے کہہ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ اے میرے آقا میں علی سے اللہ کے لیے محبت ہی نہیں ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں. سرکار نے دیکھا دونوں کی بات ہو رہی. نبی نے فرمایا تو معاویہ انہا ستکون بینکم وبینکم امیۃ. فرمایا سنو ان قریب تم دونوں کے درمیان جنگ ہو. سبحان اللہ. اسی کا جواب دیا. سرکار نے کیا کہا انہا ستکون بینکم امیۃ. امیۃ بتا دوں یہ تصویر ہے حنۃ کی. اب جس کو عربی آتی ہوگی وہ سمجھ جائے گا, اور جس کو نہیں آتی ہے تو اس سے نہ سمجھنے کا شکوہ بھی نہیں. سرکار نے بولا تم دونوں کے درمیان جنگ ہوگی, اختلاف ہوگا, جنگ ہوگی, معرکہ ہوگا. حضرت امیر معاویہ نے عرض کی فما یکون بعد ذلک, حضور یہ بھی بتا دیں اس کے بعد کیا ہوگا. ارے بولو نا سبحان اللہ. پوچھا فما یکون بعد ذلک, حضور اس کے بعد کیا ہوگا. ارے نبی نے فرمایا عفو اللہ وغفرانہ ودخول الجنہ. اس کے بعد اللہ کی بخشش ہوگی, اس کی مغفرت ہوگی اور تم دونوں کا جنت میں داخلہ ہوگا. اب جب اتنا جواب سنا تو حضرت امیر معاویہ خاموش کیوں رہتے, کہنے لگے ربینا بفضل ذلکینا, حضور ہم اسی فیصلے سے راضی ہیں جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے. فنزلت فینا ذالک آیا, اس کی فرق کو قرآن کے تیسرے پارے کی آیت پہلا دفعہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. یہ آیت نازل ہوئی قرآن کی آیت جب سرکار نے اس سے یہ فرمایا. حضرت امیر معاویہ نے کہا اس میں میرے آقا ہم کو اللہ کے فیصلے سے راضی ہے, اور جب راضی ہے تو قرآن کی آیت ہوئی جاؤ میرے محبوب سے جا کے کہنا اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں جنگ نہ کرتے, لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. آیت کا جواب دو. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ارے سمجھے نا بات سمجھ گئے. الحمدللہ ان باتوں کو ثابت کرنے کے لیے شہزاد ہمارے علماء اہل سنت کل بھی تیار تھے, اب بھی تیار ہے, جب چاہو گے تب تیار بیٹھے. اس لیے کہ ہم نے صحابہ کا خود سینے میں رکھ کر اسلام نہیں پڑھا ہے. ہمارے سینوں میں ایک طرف اس کے رسول کے ساتھ ساتھ اس کے اہل بیت کے دوسری طرف اس کے ساتھ, اور ہم اہل بیت ہو کے صحابہ ہم دونوں کو مانتے ہیں تو مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے بات ہے. محمد خزرہ سے آپ پیار کرتے ہو نا, کرو دیوار سے پیار کرتے ہو اس لیے کہ کرو دیوار کو میرے نبی سے
نسبت ہے تو اہل بیت کو بھی تو سرکار سے نسبت ہے، صحابہ کو بھی تو سرکار سے نسبت ہے۔ جو جو نبی سے نسبت رکھتا جائے گا ہم سب اس سے محبت اور پیار کرتے چلے جائیں گے۔ غور فرما رہے ہیں آپ، اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں لیکن ایک روایت اور سناتا ہوں، بولو امام سے العابدین اور کربلا کا منظر اپنی آنکھوں سے حضرت امیر معاویہ کے اقتدار کے بعد ایک شخص آیا، کہنے لگا عربی مطلب ذرا سنیے گا، کہنے لگا کہ ان پر ابو فی معاویہ، امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ غور فرمائیے گا، کیا کہنے لگا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مجھے لگا ہے کہ فلائی مجھے یہیں بلوانا پڑے گی، توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ فرمانا تھا، غور کرنا، ایک بات یاد رکھنا، عبداللہ بولی دے رہا ہوں، جو سوال یہاں موجود ہے تو جواب بولی دیتا ہوں۔ کانپور ہے نا، بولو بولو، کانپور ہے، کانپور میں اللہ کے لیے دوبارہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس سے یہاں کا ماحول خراب ہو، دعا کرنا، کبھی ماحول خراب ہوا تھا، آپ لوگوں نے تو پرامن انتظار نکالا تھا، مگر کوئی تمہارے بیچ گھس کر کے کسی نے کچھ پھینک دیا تھا نہ پتھر وغیرہ، بتاؤ تم نے دیکھا تھا یا بیچ میں کسی نے گھس کر کے پھینک دیا؟ ارے سمجھ نہیں، ہندوستان کے اندر یہی تو ہوا تھا، پرامن انتظار نکالنے والوں کے بیچ کچھ گھس گئے، انہوں نے دوسروں پہ پھینکا، وہ سمجھے کہ ادھر پھینک رہے چکے پھینکا ادھر سے جا رہا تھا۔ میں نے کہا یہی ممبروں پر ادھر والے بھی نہیں تھے ادھر والے بھی نہیں تھے، بیچ میں خارجی گھس گئے تھے جو ادھر والوں کو بھی گالی دیتے تھے اور ادھر والوں کو بھی گالی دیتے تھے۔ آج تک ان پاگلوں کو سمجھ میں ہی نہیں آیا یہ خارجی اتنے تھے جو ممبر رسول پر بیٹھ کر مسجدوں کے محراب پر بیٹھ کر کبھی حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتے، کبھی حضرت علی کو گالی دیتے۔ آج بھی ان کی نسلیں الزام لگا رہی ہے، انہوں نے ان کو گالیاں دی ہے، انہوں نے ان کو گالیاں دی ہے۔ میں نے کہا تو 1400 سال کے بعد اس حدیث کو جانتا ہے کہ کون سی حدیث کو لا يحب عليا الا من آمن ولا يبغضه الا من هو منافق۔ تو اس کو جانتا ہے کہ علی سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، علی سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ میں نے کہا تجھے 1400 سال کے بعد یہ حدیث سمجھ میں آئی اور سرکار کے صحابی کو سمجھ میں نہیں آئی، ذرا خود کو فیصلہ کر۔ گالیاں جنہوں نے دلوائی تھی وہ حضرت امیر معاویہ نہیں تھے، خارجی تھے، خارجی جو نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے۔ اس کے بعد اعتقاد کے بعد وہ اسی برائے کبیرہ کے انصاف کی اجازت شروع کی۔ رائش نے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کیا کہتے ہو میرے معاویہ کے بارے میں؟ کہنے لگے معقول کی رجل خص اللہ تبارک و تعالی نوح اور صاحب کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنے قرآن کی تعلیم کے دور میں خاص بنا دیا ہوں وجعلہ امینہ فی ارضہ۔ اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے زمین میں امین بنا دیا؟ اس ذات کے بارے میں کیا کہوں کہ اللہ تعالی رسول جس کو اللہ نے اپنے رسول کی حیات کے طور پہ پسند فرما دیا۔ کہا کہ وہ اس ذات کے بارے میں کیا کہوں کہ ابا عبد الرحمن معاویہ کان رجل عاقلا حلیما امینا۔ حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ عقل کی تھے، وہ روحانی تھے، سمجھدار تھے، یہ ہوش ہمیں فرمایا غفر اللہ تبارک و تعالی بأبي عبد الرحمن معاوية فرمایا اللہ بخشش فرمائے امیر معاویہ۔ عبد الرحمن منافق ہوتے اسے اتنا حکم معلوم کر دینا کہ منافق کے لیے بخشش کی دعا کرنا چاہیے۔ حضرت امام نے بخشش کی دعا اس کے لیے امیر معاویہ کے لیے اور انہوں نے دعا کی کہ سرکار نے دعا کہ اللہم اعلی معاویہ الکتاب والحساب اللہم اجعل معاویہ معاویہ معاویہ۔ یہ اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بھی بنا اور ہدایت دینے والا بھی بنا اور اس کے ذریعے بہتوں کو ہدایت کا سامان عطا فرما۔ سرکار کی دعا غلط ہے، تم آؤ 1400 سال کے بعد دنیا سے آئے
ایک ایسا اسلام پر دیا کچھ لوگوں نے ہے جو اسلام سنیوں کے درجے کو کبھی نہیں ملا ہے اور نہ سنی اماموں کے درجے ملا ہے نہ غوث اعظم کے درجے ملا ہے نہ خواجہ میاں کے درجے ملا ہے. توجہ فرمائیے گا جب اتنی بات ہو گئی تو سوال کرنے والا بڑا ہوشیار تھا. مجھے لگتا ہے اس کو پتا تھا کہ کانپور میں کیا ہونے والا ہے. اس نے امام زین العابدین سے کہا کیا بھائی رہو اپنے نظر کا مکان آپ تو امیر معاویہ کی تعریف کر رہے ہیں ایک جملہ تو میں نے چھوڑ دیا وہ بھی تو بول دوں. حضرت امام زین العابدین نے کہا اللہ امیر معاویہ کی بخشش فرمائے ولعن اللہ ما یشربو اور اللہ کی لعنت ہو لوگوں پہ جو ان کے خلاف بھوکتے. آپ کو میں سرک گھر کی لے کر کے آ رہا ہوں تمہارے ایک بار سے بول رہا ہوں کی بات کر رہا ہوں آپ کو سرک گھر کی آگے کہا اس نے کہا بھائی کیا کریں گے آپ کے دادا مولا کائنات اور امیر معاویہ کے درمیان تو جنگ ہوئی تھی اور مدینہ میں سردار الہی کی نے کہا تھا امیر معاویہ اللہ کی تقدیر سے راضی ہے تو سرکار نے امام زین العابدین نے کہا کانا ذالک فی الکتاب مسطورا وکانا امر اللہ کی قدرا مقدورا. یہ تو تقدیر میں لکھا تھا کہ جب ہونا ہے اور جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر کے رہا کرتا ہے. ابھی جملہ سنے امام زین العابدین نے کہا لا تقولوا فیہ الا خیرا. جب بھی امیر معاویہ کا ذکر کرنا بھلائی کے ساتھ کرنا. کیوں؟ فرمایا فإن معاویہ ذو فضائل نفسہ کیونکہ اللہ نے معاویہ کو بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی. اللہ سرکار صلوات و سلام کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود. سید صاحب اور ہم لوگ ایک ساتھ تقریر کرتے ہیں 98. ایک صاحب نے مجھے بلایا اپنے جلسے میں کیونکہ ہم نے تقریر کی ایک حضرت جو کہیں گے ایک ہی بات کرنا مطلب ہوگی جس نے ایک بار لکھا ایک بار تقریر کریں اس کی بات کرنا ہوگی. سرکار کے صحابی عبداللہ ابن مسعود جنہوں نے سرکار کے پیچھے کتنی نمازیں پڑھی ہیں اب تک ہمیں شمار. اور ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ابو طالب ابن مسعود.
انہوں نے سرکار کے پاس صرف زندگی میں جہاد کے ساتھ ایک نماز پڑھی ایک نماز پڑھی اور جن لوگ پڑھی تھی ان لوگوں میرے سرکار رکھ رہے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود نے سرکار کے پیچھے بے شمار نمازیں پڑھی. وہ کہتے ہیں کہ سرکار رکھ رہے ہیں نہیں کرتے تھے. سید صاحب کہتے ہیں مولانا سرکار خانہ باندھ کے ہی تقریر کرتے ہیں, آپ نہیں کرتے نہیں, وہ ٹوپی پہن کے تقریر کرتے ہیں. جس کی بات مانو 98 والے کی کہ 300 والے بولو سرکار کی حدیثیں ہیں. اور اگر کسی کو اصول سمجھ نہیں آتا ہے تو دیکھ لیں اصول حدیث میں بیان کیا گیا. سکھ اور اوسط کی روایت یہ بھی بیان کی گئی ہے. جس کو اصول سمجھ نہیں آتا ہے وہ سمجھ جائیں گے. اب میں زیادہ بات کو طول نہیں دینا چاہتا. ابو بکر ابن حجر دیہات کے صحابی سرکار کے پیچھے ایک بار نماز پڑھی. عبداللہ ابن مسعود عادل باز صحابی ہمیشہ سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے, بے شمار نمازیں پڑھی. انہوں نے کہا رفع یدین نہیں کرتے تھے, انہوں نے کہا رفع یدین کرتے تھے. اب جنہوں نے اس حدیث کو لیا وہ ابو بکر ابن حجر والی. ایک اور راوی ہے جس کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس ہے, انہوں نے بھی حدیث میں لیا کہ سرکار رفع یدین کرتے تھے. لیکن میں تینوں کا جواب دے رہا ہوں. ابو بکر کی روایت عبداللہ ابن مسعود سے ٹکرائے گی, ابو بکر کی روایت کو نہیں لیا جائے گا. اس لیے کہ وہ ایک بار نماز پڑھ کے گئے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود نے سرکار کے پیچھے بار بار نماز پڑھی ہے. وہ کہتے ہیں سرکار نے رفع یدین. آپ کہیں گے عبداللہ ابن عباس کو آنے کے ہم نے جواب دیا. سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں جس کا نام ہے حضرت مجاہد. پوچھا بولو حضرت مجاہد سے پوچھا لوگوں نے یہ مجاہد کے بہت ہمارے استاد حضرت عبداللہ ابن عباس رفع یدین کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نماز میں رفع یدین ضروری کرتے تھے, صرف ایک بار ہم کرتے تھے میرے غریبا کے لیے. سرکار انہوں نے بتایا کہ سرکار علیہ السلام کا عمل ھذا شیء فعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار علیہ السلام نے یہ عمل کیا تھا لیکن پھر بعد میں. اب سوال یہ آتا ہے کہ بخاری جیسے امام نے کیوں ذکر کی, اس کو نہیں آتے بھائی امام بخاری نے ذکر کیا تو اللہ آیت اللہ بولے اس کو جب سجا کے چلا گیا. بخاری شریف میں حدیث ہے. ہم نے کہا پاگلو کم سے کم اصول کو سمجھ لیا کرو. ایک بات مجھے بتاؤ اتہاس لکھنے کے لیے کوئی بیٹھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اتہاس کو دیکھے یہ آدمی جس نے یہ بات بولی ہے اس کے 50,000 فالوور ہے, اس کے 1,00,000 فالوور ہے نا. جو ہسٹری پڑھنا چاہتے ہیں وہ سب جانتے ہیں ہسٹری میں اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن مخاطب کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر ایک مسئلے پر 5 باتیں لے سب کو جمع کر لے. اب ان 5 میں کون سی بات زیادہ معتبر ہے یہ ہسٹری متعین نہیں کرتی ہے. یہ تو محقق اور ریسرچر بتاتا ہے کہ کون سی بات اس میں صحیح ہے. امام بخاری نے بخاری شریف جو لکھی ہے وہ فقہیات کے لیے نہیں لکھی ہے, سرکار کی زندگی کی حدیثیں جمع کرنے کے لیے لکھی ہے. اور محدث حدیث جمع کرتا ہے تو اس کو بھی کرتا ہے جو سرکار نے کیا تھا اور اس حدیث کو بھی کرتا ہے جس کو سرکار نے چھوڑ دیا. اب مثال دے رہا ہوں, سرکار نے اپنی زندگی میں ایک بار کھڑے ہو کر دی سرکار نے ایک بار کیا اور سرکار نے جہاں یہ فرمایا کہ اس طرح کرو ارے اور پیشاب کی چیزوں سے بچو اس لیے کہ عام طور سے لوگ قبر میں کسی عذاب کی بنیاد کسی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم دونوں حدیث سے دیکھیے بخاری دونوں حدیث کی کتاب میں دونوں تم کہو گے یار ایک طرف سرکار نے خود کھڑے ہو کر کے بہت شریف کیا اور ایک میں یہ کہہ رہے ہو کہ سرکار نے فرمایا جو پیشاب کی چیزوں سے نہیں بچا اس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے تو کیا کریں. ہم نے کہا دونوں حدیثیں موجود ہے. سرکار اکثر بیٹھ کر پیشاب فرماتے تھے. ایک بار میرے نبی جو کھڑے ہوئے تھے وہ اس لیے کہ عطا سوال عطا قول فرمایا سرکار ایک پھول کے قریب آئے یعنی جہاں لوگ اپنا پورا کر ڈالتے تھے میرے سرکار کو عادت ہوئی بغیر عادت کے لیے وہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی اور میرے نبی کی قبر شریف میری مستقبل کی جس کی وجہ سے بیٹھنا مشکل تھا اس لیے سرکار نے وہ شریف کھڑے کر فرمایا. لیکن حدیثیں دونوں ہیں. مگر آپ کوئی کہے کہ نہیں کھڑے ہو کے حدیث کو لے کے آئے بتا
حدیث میں لکھا ہے، ابھی حدیث میں لکھا ہے کہ یہ تو دیکھیے کب آپ اس وقت تھا کیا کنڈیشن کی، یہ کون سمجھائے گا؟ یہ وہ سمجھائے گا جو پی ڈی ایف کی موبائل پہ کرتا دیگر سائن بولت سائن ہمیں اگر پی ڈی ایف سیکھنے کی بات ہوگی تو پھر مدرسوں کو کرو پی ڈی ایف لے لیں سمجھے کہ سمجھے میری بات کو؟ آخری جواب میرا میں تجھ سے کہہ رہا روزے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی روزہ چھوڑنا اور مسکین کو فدیہ دینا چاہیے. کرو میری بات کھانے پھر برابر روزہ چھوڑ دیجیے مطلب یہ کرو اور ایک دن تک کھانا یہ سمجھنے میری بات کو بولے مولانا قرآن میں یہی تو ہے محمد شہید میں کو شارہ ملیسو حتیٰ کہ آدمی بیمار نہ ہو جو سب بیمار ہوتا ہے صابر نہ ہو جو سفر شریک کرنا ہے اس کا روزہ رکھنا فرض ہے. میں نے کہا تو گناہگار ہوگا. میں نے کہا دوسرے بارے کے اندر لوگ آئے تھے قرآن کہتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے اتھارٹی ہے، اجازت ہے، الاؤ ہے، انومتی ہے. روزہ چھوڑ کے مسکین کو کھلا دے. روزہ چھوڑنے کی اجازت یہ بھی دوسرے پانی کی آیت فمن شہد منکم الشہر فلیصم تم میں سے کوئی رمضان کا مہینہ پائے اس پر فرض ہے روزہ رکھنا. اب قرآن کی دونوں آیتیں اب بتاؤ جواب کیا دو گے؟ جواب یہ دیا جائے گا پہلے اجازت تھی لیکن جب قرآن کی آیت یہ آ گئی تو حکم اٹھ گیا اب سب پہ روزہ رکھنا فرض ہے. ہم نے کہا یہی تو تجھے سمجھانا چاہ رہے ہیں. سرکار نے پہلے رفع اذن کیا تھا بعد میں چھوڑ دیا. اب جب چھوڑ دیا تو اس کی اجازت کرے. اللہ تعالیٰ سب کو صحیح طور پر دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے تو کھانا بھی نہیں کھلایا کیا تو یہ کمیٹی والوں نے کھلایا نہیں ایسی مجھے لے کر کے آئے. اگر اجازت دیں گے تو چار لوگ میں کھالوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ میں نے رمضان جملہ بولا ہے اسی کسی کو برداشت اور